نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اپنی مخلوق پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اور سیدھے راستوں پر لانے کے لیے اس نے تقریباً 1,24,000 سے زائد پیغمبر بھیجے، 313 یا 314 رسول بھیجے، کتابیں اور صحیفے نازل کیے، اور ان تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ انسان راہ راست پر آئے اور جنت کے راستوں پہ چلے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کی رحیمی اور اس کی اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام۔ آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہ مسلم خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس سے پہلے میں خواتین کی اہمیت بتاؤں گی، پھر مسلم خواتین جو ہیں ان کی ذمہ داریوں پہ ڈسکس کریں گے، اور پھر یہ چیک کریں گے کہ ہم کہاں کہاں خطا کر رہی ہیں اور کس وجہ سے ہماری نسل تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ یہاں جو کچھ سنیں، سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے دین کے راستوں کو آسان کر دے، ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ تو سب سے پہلے عرب معاشرے میں جو خواتین تھیں، پہلے ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ اصل میں عورت کی ویلیو تھی کیا اہمیت تھی اس دور میں۔ آپ کو پتہ ہے عورت کو اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے اہمیت نہیں دی، نہ مقام دیا، نہ جائیداد میں حصہ دیا، نہ اس کو اپنے برابر کھڑا کیا، بلکہ اس کو ذلیل کیا، رسپیکٹ بھی نہیں دی، اور ہر چیز سے اس کو محروم رکھا، اور ڈی ویلیو قسم کی اس کو ایک چیز سمجھا۔ عرب کے معاشرے میں اگر کسی مرد کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کے چہرے پہ کالے سائے گزر جاتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، پہلے سے ہی پلان ہوتا تھا کہ اگر لڑکی ہوئی تو گھر کے صحن کے پیچھے، جو گھر کے پیچھے ایریا ہوتا تھا، وہاں گڑھا کھود دیتے تھے۔ ادھر ڈیلیوری ہوئی، پتہ چلا بچی ہو گئی ہے، تو ہم تو بچے کو کمبل میں، کپڑوں میں لپیٹتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں نہلا دھلا کے۔ وہ گڑھا کھودا ہوا ہوتا تھا، اسی حالت میں اس بچے کو اس گڑھے میں ڈال کے بند کر دیتے تھے۔ یہ تھی ایک عورت کی ویلیو ان کی نظر میں، کہ اس کی سانسیں بس دنیا میں چند سانسیں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد اس کو گڑھے میں ڈال کر بند کر دینا، اور سکون میں آ جاتے تھے، اور عرب کے لوگ اس کو مبارک دیتے تھے، یہ اچھا کام کیا تم نے، ذلت سے چھٹکارا پا لیا۔ کیا ذلت لے کے پھرتے پورے معاشرے میں، کیا بتاتے لوگوں کو، بیٹی ہو گئی تمہاری، بہت اچھا کام کیا۔ اور جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ اس کی لڑکی ہوئی ہے، وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ اگر کسی محبت کے جذبے کے تحت نہیں بھی مارنا چاہتا تھا تو مجبور ہوتا تھا، اور مار کے ہی اس کی جان خلاصی ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک اس معاشرے میں ایک عورت کا مقام، ایک اہمیت تھی۔ اب اس سے سوچیں، جائیداد میں حصہ دینا، یا عورت کو اپنے برابر کھڑا، یا مشورے لینا اس سے، اس چیز کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے برابر کھڑا کرتے ان کو۔ اس سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ پھر اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، اور پھر بتایا کہ نہیں، عورت اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، اس کی اگر کسی کی ایک بیٹی ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت، اگر وہ اچھی تربیت کرتا ہے، پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے۔ اگر کسی کی 2 بیٹی ہیں، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت، 3 ہے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت، جو اچھی تربیت کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس کو پالتا پوستا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کو جائیداد میں حصہ دیا، اس کو گواہی کا حق دیا، اس کی گواہی کو قبول کیا گیا، اس کو اہمیت دی گئی، اس کو ماں کے درجے پہ اہمیت دی گئی، کہ اگر ماں پانی مانگے اور باپ بھی پانی مانگے تو پہلے پانی ماں کو دو، پھر دونوں پانی مانگے دوسری دفعہ بھی ماں کو پہلے دو، تیسری دفعہ بھی دونوں پانی مانگے پھر تیسری دفعہ بھی ماں کو پہلے دو،
اور چوتھی دفعہ باپ کا درجہ ہے. اللہ نے عورت کو عزت دی. ٹھیک, اس عورت کو عزت کیوں دی؟ کیا مشن دیا اس کو؟ کیا اہمیت ہے اس کے مشن کی؟ اس پہ ہم نے آج غور کرنا ہے کہ یہ جو اتنی رسپیکٹ اسلام نے دی ہے اس کا مشن بھی بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مشن بہت بڑا ہے. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورتوں کی تعداد زیادہ مردوں کی کم ہے. ہم سب کو پتہ ہے. آپ سب کے گھروں میں 3-4 بیٹیاں ہوتی ہیں, 1 آدھ بیٹا ہوتا ہے. 5-6 بہنیں ہوتی ہیں, 1-2 بھائی ہوتے ہیں, ہے نا. تو عورتوں کی تعداد تقریباً ہر جگہ زیادہ ہے. اور پوری دنیا میں بھی مسلم معاشرے میں عورتیں زیادہ ہیں. اس کی پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ مسلمان اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مسلمان اپنی بیٹیوں کو, بہت کم ایسا ہوتا ہے نا جو جاہل ہیں ابھی بھی, جن کو عقل نہیں ہے تو وہ کچھ اس طرح کر لیں. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے, مسلمان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو مارتا نہیں ہے. جبکہ دوسرے مذاہب میں اب تو پہلے ہی مار دیتے ہیں. پتہ چل گیا لڑکی وہیں ختم کر دیتے ہیں. کافر معاشروں میں بھی یہی حال ہے. لہٰذا ان کے مرد زیادہ ہیں ہماری نسبت. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں مسلمانوں میں پوری دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تعداد زیادہ ہونے اور اس کی اہمیت کے باوجود بھی عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ان کو کبھی گائیڈ نہیں کیا جاتا. یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ عورتوں کی اتنی اہمیت بھی ہے, اللہ نے ان کو گریڈنگ بھی دی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو ان کا مشن ہے نا اس کی ٹریننگ نہیں ان کو دی جاتی. اس طرف ان کو بتایا ہی نہیں جاتا تمہارا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام نے عورتوں کو ایک مقصد حیات دیا ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے نسلوں کی پرورش کرنی ہے. آپ کی گود میں ایک بچہ ایک نسل ہے. جس کے 2 بچے ہیں اس کے پاس 2 نسلیں ہیں. جس کے 3 بچے ہیں اس کے پاس 3 نسلیں ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب وہ بسیں گے, جب ان کی شادیاں کریں گے, وہ اپنا اپنا ایک سیٹ اپ چلائیں گے, اور اس طرح وہ نسلوں کی پرورش بھی کرتی ہیں اور پروان بھی چڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مقصد حیات تھا. مسلم اور بخاری میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحابہ اکرام سے فرمایا, میری بات غور سے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری بات غور سے سنو. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اور ہر شخص سے, یعنی ہر شخص ذمہ دار ہے, اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر کیا کہا کہ جیسے امام, لیڈر, حکمران یا قاضی یا خلیفہ, ٹھیک ہے, اس کو امام کہتے ہیں. امام جو اس کے ماتحت ہیں رعایا, اس سے امام سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. اللہ اسے قیامت کے دن پوچھے گا. ٹھیک, اور ہر مرد اپنے گھر کے افراد کے بارے میں ذمہ دار ہے, نگہبان ہے. تو ہر مرد سے اس کے گھر کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ٹھیک, اور ہر عورت, یہاں پہ عورت الگ, مرد الگ, عورت الگ, ہر عورت اپنے شوہر کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کی نگہبان ہے, ان کی نگران ہے. قیامت کے دن ان سے ان کی اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہر غلام اپنے آقا, اپنے مالک کی ملکیت, جو اس کی چیزیں ہیں, مال کا ذمہ دار ہے, اور قیامت کے دن اس غلام سے اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو 4 کیٹیگریز معاشرے میں ہوتی ہیں. حکمران ہو گیا, اس میں سارے حکمران آ گئے جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے لیولز ہیں, جس عہدے پہ آپ لوگ ہیں, وہ سارے آ گئے. اس کے بعد دوسرا یونٹ کیا ہے؟ خاندان, گھر. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مرد. پھر مرد تو کمانے چلا گیا, پھر پیچھے نگران کون ہے؟ عورت. اور پھر سب سے کمزور طبقہ غلام. تو ہر ایک سے اس کی کیٹیگری کے مطابق سوال کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا. اب اپنے بائیں میں جانے یہاں بیٹھ جائیں. ٹھیک, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا, بصرہ ایک شہر تھا جو اب نیا اس وقت بنا تھا, عراق کا ایک شہر تھا بصرہ, کہ بصرہ میں سڑک کے اوپر اگر کوئی گڑھا ہوا اور اس میں سے کوئی خچر, کوئی گدھا لڑک گیا, اس زخمی ہو گیا اور اس کے مالک کا نقصان ہو گیا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گڑھے کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرے گا.
مجھ سے اللہ سوال کرے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ روڈ کے اوپر گڑھا، بصرہ دور ہے شہر، عراق کے پاس ہے، اگر وہاں پہ بھی کوئی خچر گر جاتا ہے اس گڑھے میں اور زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے مالک کے مال کا نقصان ہو جاتا ہے، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اس کا کیا مطلب کہ ذمہ دار اور ذمہ داریوں کا ڈر اور خوف، حالانکہ وہ بہت زیادہ ہر بات کا خیال رکھنے والے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب عورت کی جو ذمہ داری ہے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ بچوں کی تربیت، ٹھیک ہے، گھر کا سسٹم چلانا، نظام چلانا، اس کی عورت کو صلاحیت ہونی چاہیے، مینجمنٹ کی صلاحیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، عورت کو پتہ ہونا چاہیے میں نے گھر میں آنے والوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، جب وہ چلے جائے پھر کیا کرنا ہے، بچوں کو بچیوں کو دونوں کو الگ الگ تربیت کے سیٹ اپ دینے، دونوں کی تربیت کرنی ہے، دونوں نے بڑے ہو کے ایک عورت اور ایک مرد کا روپ دھانا ہے، ایک امتی بننا ہے، تو اس کی ٹریننگ میں نے کیسے کرنی ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور یہ مرد سے اللہ پوچھے گا نہیں، عورت سے پوچھے گا. ٹھیک ہے، ہم بڑے مزے سے کہہ دیتی ہیں اس کو دادی نے خراب کیا، اس کو باپ نے خراب کیا، اس کو چاچے نے خراب کیا، اس کو پھوپھی نے خراب کیا. اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے یہ بچے کیوں خراب ہوئے. ہم اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے، اور یہ ذمہ داری ہمیں دی کس نے ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں؟ ٹی وی نے خراب کر دیا، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں ٹی وی ہوتا ہے، اکیلے رہ رہے ہیں، میاں بیوی ہیں، کوئی رشتہ دار خراب کرنے والا نہیں ہے، وہاں ٹی وی خراب کر دیتا ہے، موبائل خراب کر دیا. آج کل زمانہ ایسا چل رہا ہے، دور ایسا چل رہا ہے، بچوں کو کیسے روکیں؟ یہ سب بہانے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ٹھیک، یہ ہم اللہ کے آگے کوئی کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہیں گے وہ کہ ہماری دلیلیں ہی ختم ہو گئی ہیں. کہاں سے دلیل دیں گے؟ یہ دنیا میں دلیل ہے. آپ دنیا میں دلیل دیں گے نا، کوئی سمجھدار بندہ آپ کی یہ دلیل وہیں رد کر دے گا، عام بندہ بھی. تو اللہ کے آگے تو ہم دلیلیں دے ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک مقصد حیات عورت کا، اور اس میں اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور جن کو نہیں دی گئی وہ اب سیکھیں. اگر غلطی ہو گئی تو اپنے بچیوں کو تو ٹرین کر دیں. چلیں ہم سے تو جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، آگے نسل کو ٹرین کر دیں، ان کو سکھا دیں. ٹھیک ہے، تاکہ اگلی نسل بچ جائے. ٹھیک ہے، آگے آگے جو ٹائم آ رہا ہے اس میں بچیاں اور زیادہ آزمائش میں آ جائیں گی، بچے بھی آزمائش میں آ جائیں گے، ان کی تربیت کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، عورت کا جو یہ گریڈ ہے، اس میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی. عورت کو کمانے کا کہا ہی نہیں. کیوں؟ اس کے پاس اتنا بڑا مشن ہے نا نسل کو سنوارنے کا. اگر وہ باہر بھی کرتی کام، کمانے جاتی، تو پھر وہ بچوں کی تربیت کیسے، کس وقت کرتی؟ تو اللہ نے مرد کی ڈیوٹی لگائی، اس کو گھر میں لا کے دو، تم کماؤ، اس کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. عورت کو صرف ایک ڈیوٹی دی ہے، فرائض ادا کرے، بچوں کی تربیت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. گریڈ بھی بڑا، ٹھیک، اعزاز بھی بڑا. مردوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، مردوں کے لیے بات نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بات ہے. ٹھیک، ہم بے وقوف ہیں، ہم کہتی ہیں دیکھو ہمیں باہر نہیں جانے دیتے، ہم برابر نہ کھڑی ہو جائیں، ہم نہ کمائیں، ہماری کمائی ان کو بری لگتی ہے. اور آپ خود غلط عادی کر دیتے ہیں اپنے شوہروں کو، کما کما کے لا کے ان کو بھی کھلا دیتے ہیں، وہ گھر میں لیٹ جاتے ہیں. ہم اس کا احسان نہیں مانتے. آج کل ایک یہ بھی روش ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ احسان نہیں ہے، تو اس کا فرض تھا. یہ تو مرد کا فرض ہے، اس کو یہ ڈیوٹی اللہ نے دی تھی. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک ایسا آپ اس کا سسٹم یوں سمجھ لیں، ایک اسکول میں ایک چپڑاسی ہے، چپڑاسی ہے، ٹھیک ہے، وہ 20 کمروں میں ہر کمرے میں جاتا ہے، فائلیں اکٹھی کرتا ہے، لاتا ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے، سر وہ بلا رہے ادھر سے وہ بلا رہے، ہر ایک کی کیئر ٹیک کر کے 2 بجے تک اس کی مت ماری جاتی ہے، تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے نا. اس کے اوپر کا گریڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر. اس کا گریڈ بڑا ہے، کام کم ہے، ایک کرسی پہ بیٹھا ہے، 30 بچوں کو پڑھاتا ہے، 4-6 پیریڈ لیتا ہے، تنخواہ اس سے زیادہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے وائس پرنسپل، اس کے پاس ایک ٹیبل ہے، کرسی، ایک کمرہ ہے، ایک راؤنڈ لگاتا ہے اسکول کا، بس پورے دن میں بس اس کا یہی ورک ہے، فائلیں چیک کرتا ہے، سائن کرتا ہے. اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، پے زیادہ ہے، جسمانی کام کم ہے. ٹھیک، ذہنی ذمہ داری زیادہ. ٹھیک ہے. پرنسپل کو لے لیں، اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، 4 فائلوں پہ سائن کرتا ہے، چھٹی. لیکن اسکول میں کوئی بھی غلط بات ہو گئی، ذمہ دار کون ہوتا ہے؟
اس لیے اس کا گریڈ زیادہ ہے, اس کی پے بھی زیادہ, اس کا جسمانی کام سب سے کم ہے. اللہ نے عورت کو جسمانی کام زیادہ دیا ہی نہیں. کیوں؟ اس کا مشن بڑا ہے, اس کا گریڈ بڑا ہے, اس کا اجر بڑا ہے, اس کو جسمانی کام کم دیا. اب وہ عورت کہے نہیں جی میں تو یہ کام کروں, میں تو چپراسی والا کام, مجھے وہ جاب مل جائے میں وہ بھی کر لوں, میں 10 چکر بھی اوپر نیچے کے لگاؤں, مجھے میں کروں کماؤں. آپ اپنا گریڈ خود ڈاؤن کر رہی ہیں. اللہ نے تو آپ کو گریڈ دیا, بیٹھ کے کھاؤ. یہ جائیں غیر مسلم معاشروں میں جا کے دیکھیں, عورتوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں, ہڈیاں. جتنی ذمہ داری مرد کی کمانے کی, اس عورت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, ہماری عورتیں بیٹھ بیٹھ کے موٹی ہو رہی ہیں, ڈائٹنگ پلان بن رہے ہیں, واکنگ ہو رہی ہے, جسم کم ہو جائے. 40 سے اوپر جاتی ہیں نا, موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کھانا پینا سونا, کھانا پینا سونا, ٹی وی کھانا پینا سونا, بس یہی چل رہا ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ اس لیے اللہ نے ہمیں وہاں گھروں میں بٹھایا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں. خود سوچیں نا, ذمہ داری بہت بڑی تھی. افسوس پتہ ہے کیا ہے, ہم اس ذمہ داری سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے. خود ہی بچے رول کھل کے پل رہے ہیں, رول کھل کے پل رہے ہیں. میں صحیح بتاؤں, یہ بچوں کے ساتھ ہم کو زیادتی کرتے ہیں. بچے جیسے مرضی, وہ نہیں خود رو جھاڑیاں پل رہی ہیں خود ہی, ہر طرف لگا دیا. یہ ہماری ذمہ داری تھی, اور اسی وجہ سے اللہ نے گریڈ بہت بڑا, ماں کی حیثیت سے دیکھیں کتنا بڑا گریڈ ہے, کتنا بڑا گریڈ دیا اللہ نے. ٹھیک ہے, اچھی بیوی, نیک بیوی کے لیے 8 دروازے اللہ کھول رہا ہے. ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی. خود سوچیں نا, مرد کے لیے گریڈ ہے یہ؟ تو پھر سوچیں, اللہ نے تو بڑی عزت دی ہمیں. ٹھیک, 4 گریڈ ہیں ایک عورت کے. پہلا گریڈ ماں, دوسرا گریڈ بیوی, تیسرا گریڈ بیٹی, چوتھا گریڈ بہن. 4 درجے آپ کو, 4 سٹیجز لائف میں آتی ہیں. ہم ماں سے سٹارٹ کرتے ہیں, ماں سے سٹارٹ کریں گے اور بیٹی تک جائیں گے. ٹھیک, ہمیشہ بچہ ماں کے عقیدے بھی ہوتا ہے, یہ پکی بات ہے. جیسی ماں ہوتی ہے, بچے زیادہ تر ماں پہ ہوتے ہیں. کہیں پہ بھی دیکھ لیں, اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیں, بچے ماں کے سپورٹر ہوتے ہیں. اور جب لڑائی ہوتی ہے تو باپ ہار جاتا ہے کہ بچوں کو ساتھ ملا لیا. جب لڑائی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی, ماں کے چمچے, ماں نے ملا دیا. ہماری کیا ویلیو ہے؟ آپ کہتی ہیں اس کی ویلیو ہے, وہ دیکھیں, وہ آپ کو خود بتا رہے میری کیا ویلیو ہے. دروازہ مار کے گھر سے باہر چلا جاتا ہے. بیوی کیا کہتی ہے؟ سر سے اترو جاؤ. بچے اور ماں سر جوڑ لیتے ہیں, شیئر کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تکلیف. ماں بچوں کے آگے رو لیتی ہے, اور بچے ماں کو کہتے ہیں امی میں بڑا ہوں گا نا, دیکھنا میں آپ کا ساتھ دوں گا. کہتے ہیں نا, یہ ہمارے سب کے گھروں کی سٹوری ہے. ایسا ہی ہے, یہ ہم سب گھروں کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے, بچے کہتے ہیں ماما آپ ٹینشن نہیں لیں, میں بڑا ہوں گا نا. اور آپ دیکھیں, شوہر کے ہاتھ سے بھی کما رہی ہے, شوہر کے ہاتھ سے بھی کما رہی ہے, اور اگلی نسل بھی تیار ہو رہی ہے اس کو دینے کے لیے. اگلی نسل بھی تیار ہو رہی ہے اس کو دینے کے لیے, اس کو سپورٹ دینے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے, خود سوچیں. یہ سمجھ ہمیں نہیں آتی ہے. ٹھیک, بچہ ماں کے عقیدے پہ ہوتا ہے. اب اگر ماں کی ایکٹیویٹیز یہ ہیں کہ وہ قرآن پڑھتی ہے, تلاوت کرتی ہے, جا نماز بچھاتی ہے. آپ دیکھیں, آپ جا نماز بچھاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جا نمازیں لے کے آ جاتے ہیں. آپ کہتے بھی نہیں ہیں, آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. آگے آپ کے بہت چھوٹے بچے تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, 1-2 سال والے تو وہی سجدوں پہ سجدے کری جائیں گے, کری جائیں گے. آپ کو کاپی کرتے ہیں نا. وہ تھوڑے سے ذرا بڑے بچے ہوتے ہیں, وہ ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر بچیاں ایسے ہی ماں کی طرح وہ حجاب لینا شروع کر دیتی ہیں, پینے لگائیں گی اور کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے, لڑکے باپ کی طرح ٹخنوں سے شلوار, اونچی ٹوپی پہنی, وہ اپنے باپ کو فالو کرتے ہیں, ماں کو فالو کرتے ہیں. گھر ماحول ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب جیسا ماحول ماں دیتی ہے ویسے ہو جاتے. جو ماں کا مشغلہ ہوگا, اگر ماں موبائل پہ لگی ہے تو آٹومیٹک بچے لگیں. ٹھیک ہے, وہ ماحول ہے. ماں کے اوپر بچوں کے حوالے سے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی مثال. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی, اور اسی وجہ سے ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. وہ ماں کے عقیدے پہ تھا. ٹھیک ہے, اس نے ڈوبنا گوارا کر لیا, ختم ہو گیا, لیکن اسلام نہیں لایا, نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا. ٹھیک, اور اس کے برعکس ام سلیم ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم نام تھا, اور یہ انس بن مالک کی والدہ تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
ام سلیم جو تھیں یہ انس بن مالک کی والدہ تھیں، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انس بن مالک بہت چھوٹے سے تھے، بہت چھوٹے سے تھے. تو ام سلیم جو تھیں یہ ایمان لے آئی تھیں، اور ان کے شوہر ایمان نہیں لائے تھے. انس بن مالک کے جو والد تھے نا وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو ایک دن وہ گھر آئے تو انس بن مالک نے بھی جیسے بولنا شروع کیا ہوتا نا بچے نے، اس طرح اس ایج پہ تھے. تو ان کی والدہ نے کہا انس بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ. تو ان کے والد جھٹ سے بولے خود تو بے دین ہو گئی ہو، میرے بچے کو خراب مت کرو. انس بن مالک کے جو والد تھے انہوں نے کیا کہا، خود تو بے دین ہو گئی ہو، اب میرے بچے کو بے دین مت کرو. اس کے باوجود وہ پھر کہتی ہیں بیٹا بولو لا الہ الا اللہ، اور انس بن مالک کہی جا رہے لا الہ الا اللہ کہی جا رہے، حالانکہ باپ ڈانٹ رہا ہے، منع کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ریپیٹ کر رہا ہے بچہ. ایسا ہوتا ہے نا، آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا نا کہ باپ جو مرضی کہتا رہے، جو ماں کہتی ہے بچہ وہ کہتا ہے. ماں کی ہی جیت ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ تربیت کا اثر ماں کا بچے کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، اب اس مہارت کو ایک عورت، ایک ماں کہاں استعمال کر سکتی ہے؟ اس کو دین کی طرف راغب کر سکتی ہے، اس کو نمازوں پہ لگا سکتی ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک کر سکتی ہے، اس کو اس معاشرے کا امتی بنا سکتی ہے، صحیح معنوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہ پاور ہے عورت کے پاس، یہ آپ سب کے پاس یہ پاور موجود ہے. آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، گھروں میں جا کے لڑ کے دیکھ لیں، جیت آپ کی ہوگی. بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ جیت جائیں گے. بچے مارنا شروع کر دیتے ہیں والد کو، اور جب بالکل جب نافرمان اس طرح کی اولاد ہوتی ہے ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں نا. وہ تو خیر بہت گستاخی ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے. چھوٹے بالکل چھوٹے بھی، ہاں جی، ڈانٹ پڑ رہی ہے تو اپنی طرف سے اٹیکنگ اور فوراً دونوں ماں باپ دونوں لڑ رہے ہوں گے نا، بچہ جائے گا ہی ماں کے پاس، جائے گا ہی ماں کو. کبھی باپ سے نہیں پوچھے گا امی نے بھی شاید کچھ کیا ہو، نہیں، ماں کے پاس جائے گا، ماں کے آنسو صاف کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس اپنی اہمیت کو جو ماں کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو پازیٹیو استعمال کریں. بچے کو ہمارا کیا رویہ ہے، گھر کے کام پڑے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو موبائل دیا سر سے اتار دیا. پہلے گلی میں بھیج دیتے تھے، اترو سر سے جاؤ. وہ بچے سارا دن پھرتے تھے، شام کو گھر آ جاتے تھے وہ مرغی کے بچوں کی طرح، پھر آ کے واپس آ گئے. یہ بھی کوئی انسانی رویہ تھوڑی ہے. آپ کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا، ان کو اپنی چھاؤں میں رکھتے، اس کو سکھاتے پڑھاتے. آپ نے کہا گلی میں پھرتے رہے شام کو. اب گلی میں نہیں جاتے، ماحول نہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، ڈر پڑ گیا. اب کیا کرتے ہیں، کونے میں موبائل پڑا ہوا بٹھا دیا، اس کونے میں کو، اس کونے میں کو، اس کونے میں گھسا ہوا. اور 4-5 بچے ہیں تو کسی کے پاس ٹیب ہے، کسی کے پاس باپ کا موبائل ہے، کسی کے پاس ماں کا موبائل ہے، کسی نے بڑے بھائی کا لیا ہوا ہے، اور 1-2 کیبل کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. جن کے گھر میں زیادہ بچے ہیں ان کا یہ روٹین ہے. اب ماں کی جانے بلا اس میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اس کو ہانڈی بھوننی ہے، اس کو باپ کے آنے سے پہلے کھانا ریڈی کرنا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، پھوپھیاں آ جاتی ہیں، نندے آ جاتی ہیں، بھابیاں آ جاتی ہیں، وہ کام نہیں کرتی، میں کھپی مری ہوں، صرف میں ہی اس گھر کی نوکرانی ہوں، باقی بہویں مزے کر رہی ہیں. ہماری ٹینشنوں کا سارا سرکل اسی میں چلتا رہتا. اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، اس کا موڈ خراب ہو جائے گا. ایک کو راضی کرتی ہے، دوسرا ناراض ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کوئی تانے مارے، کسی کا پرہیزی کھانا بنانا ہے، کسی کی یخنی بنانی ہے، کسی کا ہر پورا دن اسی چیز میں. اور وہ جو نسل تھی نا وہ اپنے کاموں میں لے کے. موبائل بھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا، کارٹون دیکھ رہے ہیں. کبھی بیٹھ کے ذرا کارٹون دیکھا کریں، کبھی بچوں کے پاس بیٹھ کے نا وہ کارٹون دیکھا کریں جو بچے دیکھتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے، فلموں سے زیادہ گندے ہیں کارٹون اس وقت. نظر نہیں رکھتے ہم لوگ، ہم نظر نہیں رکھتے بچوں پہ، سر سے اتارے میں بچے میں. یہ ماں کا گریڈ نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی ماں کی ویلیو جو اللہ نے. پھر اب یہ مجھے خالی اتنا بتا دیں کہ ماں کی حیثیت سے اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے ہم لوگ، کیا جواب دیں گی. میں کیا کرتی. آپ مینیج کرتی، اور مینیج کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہمیں ٹریننگ ہی نہیں ہے، ہمیں آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک، ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے سیکھنا بھی نہیں، اور سیکھنا بھی نہیں ہے، اور سیکھنا بھی نہیں ہے، سیکھنا بھی نہیں، سیکھنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ لیں، اسپیڈی کام کریں، اسپیڈ سے کریں، بچوں کو ساتھ لگائیں. چلو بیٹا آپ سلاد بناؤ، میں کھانا بناتی ہوں. ساتھ کھڑے ہو، ایک آٹا گوندے، ایک پیڑا بنائے. اس میں فرق نہ کریں، بچوں کو ساتھ کھڑا کریں. یہ طریقہ ہے. ساتھ ذکر کریں، ساتھ ان کو نصیحتیں کریں، ساتھ کہانیاں سنائیں. وہ ایک بچپن میں کہانی ہم سنتے تھے. ایک چور تھا،
چور تھا، اس کو ہاتھ کاٹنے کا، پہلے چور تھا، پھر ڈاکو بن گیا، پھر قتل ہو گیا، پھر اس کو سزا مل گئی پھانسی کی. اور اس دور میں سب کے سامنے پھانسی دے دیتے تھے. تو اس نے پوچھا، وہ جیسے مرنے والے سے پوچھتے ہیں تمہاری آخری کوئی خواہش؟ تو اس نے کہا ہاں ایک خواہش تو ہے، اگر پوری ہو جائے میری ماں کو بلا دو. تو بلا لیا اس کی ماں کو. مجمع میں سے آئی ماں روتی روتی، میرا بیٹا مر جائے گا. تیرا اس وقت رونے کا کیا فائدہ؟ ڈاکو اور قاتل تو بن گیا، کیا فائدہ تمہارے رونے کا؟ ماں کان پاس لاؤ. کان پاس لائی، لے کے کان ہی کاٹ کے الگ کر دیا. سب لوگوں نے اس کو لعنت ملامت کی، مر رہا ہے تو نے ماں کا کان کاٹ دیا. کہہ رہا ہے یہ ان کانوں سے میری ساری کہانیاں سنتی تھی. اس کو سب پتہ تھا میں چوری کرتا تھا، اس کو سب پتہ تھا میں غلط راستے پہ، یہ میرے پردے ڈالتی تھی ان کانوں سے. اس نے میری باتیں سن کے مجھے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے میرے پہ. آج میں یہ پھانسی کے پھندے پہ پہنچ گیا. اس کی محبت میرے کس کام کی؟ کس کام کی آپ کی محبت؟ آپ کے بچے غلطیاں کرتے ہیں، آپ ان کے باپوں سے چھپا دیتی ہیں. رات کو بوا سے پوچھتے کس نے غلط کام کیا تھا؟ نہیں سب ٹھیک ہے، اوکے، سارے اچھے ہیں. آپ شوہر کو بھی مطمئن کر دیتے ہیں. حالانکہ کیا چاہیے تھا دونوں مل کے بچوں کی تربیت کرتے. آپ بتاتی اس کو آج اسے نماز نہیں پڑھی، چلو خیر ہے کل پڑھ لیں گے. ہوم ورک نہیں کیا، ٹیسٹ میں 0 آ گیا، کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ میں 0 آئے کیا کرتے ہیں؟ حرام کے پیسے دیتا تمہارا باپ، ٹیوشن بھیجا تمہیں، اچھے اسکول میں داخل کرایا تمہیں، جوتا اٹھاتے اور شروع ہو جاتے ہیں. بتائیں نماز کے لیے کتنی سختی کی؟ یہ ہمارا قصور ہے. ماں والی ذمہ داری پوری نہیں کی. ٹھیک. دوسرا گریڈ ہے بیوی. بیوی کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بیوی کا بہت اثر ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. یہاں جتنی بیویاں بیٹھی ہیں میری بات سے ایگری کریں گی. آپ کے اشارے آپ کے شوہر سمجھتے ہیں، لکھ کے لے لیں. جتنا اچھا اشارہ آپ کا شوہر آپ کا سمجھتا ہے نا، دنیا کا کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا. عورتیں بیٹھی ہوں نا، شوہر آ جائے خالی اس کو ایک گھوری ڈالتی ہیں، وہ سوری کہہ کے بھاگ جاتا ہے، او میں غلطی سے آ گیا. وہ آپ کے آنکھ کے اشارے سے سمجھ جاتا ہے یہاں نہیں آنا تھا. اتنا مزے کا سگنل دیتی ہیں عورتیں. آپ کی آنکھ میں اللہ نے پاور رکھی، آپ کے اشارے میں اللہ نے پاور رکھی. چیک کر کے دیکھ لیں، آپ کا شوہر آپ کی بات کہے بغیر سمجھ جاتا ہے. آپ 2 دفعہ بھویں چکاتی ہیں یوں کر کے، وہ فوراً آپ کی پوری کہانی سمجھ جاتا ہے. کیا یہ پاور نہیں ہے؟ یہ پاور ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے ہر بیوی کو دی ہوئی ہے. بیوی سب سے بدترین شوہر دنیا کی مثال فرعون تھا. میں آپ کو بیوی کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ اس کی آپ اثر رسوخ دیکھیں. بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، پتہ ہے نا سب کو. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے لکڑی کے صندوق میں ڈالا، وہ تیرتے ہوئے کہاں آ گئے؟ فرعون کے محل میں. کس کے پاس آئے؟ آسیہ علیہ السلام کے پاس. ان کا نام بھی موسیٰ آسیہ علیہ السلام نے رکھا، پتہ آپ کو. اور موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے پکڑا میں نے، پانی سے پایا، اس کا مطلب یہ ہے. موسیٰ نام رکھا. خوبصورت بچہ تھا. سمجھ آ گئی قبطی نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرف سے ہی ہے، کسی نے چھوڑا ہے پانی میں، مجھے مل گیا. فرعون کو خبر ملی، آیا مارنے کے لیے آیا تھا. ظاہر ہے مارنا تھا اس نے، قتل جو کرتا تھا. بیوی نے کیا کہا؟ اس کو مت مارو، کیا پتہ تمہاری میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. ہم اپنی تربیت میں لیں گے نا، اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس رہے گا تو ہمارے ساتھ دشمنی کیسے کرے گا؟ اور فرعون نے اس کو نہیں مارا. یہ کیا تھی؟ یہ پاور تھی. اور دیکھ لیں دنیا کا وہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، دنیا کا ورسٹ ترین وہ بندہ تھا، بیوی کی پاور تھی نا. تو موسیٰ علیہ السلام اس محل میں پلے. کس کے زور پہ پلے؟ بیوی کے زور پہ پلے. تو ایک عورت چاہے نا تو اپنا بچہ نہ بھی ہو تو اپنے گھر میں پال سکتی ہے اپنی پاور سے. ہوتا ہے نا ایسا. دوسری مثال بیوی کی. انس بن مالک کے والد ایمان نہیں لائے تھے، ابھی میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. وہ کسی سفر پہ گئے، فوت ہو گئے. ام سلیم بیوہ ہو گئی. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا رشتہ آیا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا. اور اس وقت کے یہ امیر شخص تھے، اچھے خاصے معزز بندے تھے، لیکن یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، جبکہ ام سلیم مسلمان تھی. انہوں نے رشتہ بھیجا. ام سلیم نے کہا رشتہ ریجیکٹ کرنے والا تو نہیں ہے، اچھے انسان ہے، معزز فیملی ہے، معزز خاندان ہے، لیکن
مسلمان نہیں تھے. تو مس سلیم نے کہا طلحہ رشتہ تو میں منظور کر لوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو, تو اس بات پہ غور کرو. اب وہ بندہ مسلمان نہیں تھا اس وقت, تو ان کے ساتھ انہوں نے ان کو کنونس کیا. عورت میں کنونسنگ پاور بہت ہوتی ہے. انہوں نے کہا طلحہ مجھے یہ بتاؤ, تمہارے پاس یہ جو لکڑی کے بت ہوتے ہیں, لکڑی کے, جب تم سفر میں جاتے ہو ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ سوچو ذرا. کہتے کیا کرتے ہیں, جب سفر میں جاتے ہیں سردی لگتی ہے تو لکڑی تو ہوتی نہیں, تو اسی بت کو جلا کر تو آگ تاپ لیتے ہیں. جب لکڑی نہیں ہوتی اور سردی ہوتی ہے تو ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اسی لکڑی کے بت کو آگ جلاتے ہیں اور آگ تاپ لیتے ہیں. کہتی تم سوچو, تم جس کو خدا کہتے ہو اس سے تم یہ سلوک کرتے ہو. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ آٹے کے بت کا تم کیا کرتے ہو؟ عرب کے معاشرے میں نا آٹے کا بت, پنیر کا بت بھی بنا لیتے تھے, کیونکہ وہ ویٹ زیادہ ہوتا ہے نا لکڑی کا اور پتھر کا, تو بیگ میں سامان زیادہ ہو تو اٹھایا نہیں جاتا. آپ کو پتا ہے پیدل سفر زیادہ, تو وہ نا آٹے کا بت بنا لیتے تھے, پورا شیپ دیکھ کے پنیر کا بنا لیا, اس کو بیگ میں رکھ لیتے تھے, جہاں مشکل آئی ایسے پوجا کر کے اور پھر بیگ میں رکھ لیا. کہتے اس آٹے کے بت کا آپ لوگ کیا کرتے ہو, پنیر کا؟ کہتے کیا کرتے ہیں, جب سفر میں کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے اسی کو کھا جاتے ہیں. تو کہتے سوچو نا طلحہ, سوچو یہ کیسے خدا ہیں تمہارے, یہ کیسے خدا ہیں تمہارے. کنونس کر رہی ہیں انہیں, دیکھو اگر تم ایمان لے آتے ہو میں تم سے شادی کروں گی اور یہی میرا مہر ہے, یہی میرا مہر ہے. اور یہ وہ شادی تھی جو اس مہر پہ ہوئی کہ وہ اسلام لائے اور ان کی شادی ہوئی. بہترین جوڑا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح کی شادی اس مہر پہ کبھی نہیں دیکھی. بیوی پاور. اب ہم کیا اپنی پاور یوز کرتی ہیں؟ ہم چاہیں تو ہم اس پاور کو اچھا یوز کر سکتی ہیں. بچوں کو کنونس کر سکتی ہے بیوی, شوہر کو کنونس کر سکتی ہے, شوہر کو بتا سکتی ہے کہ بچے اس راستے پہ جا رہے ہیں, آپ میرا ساتھ دیں, اور دیں گے شوہر. آپ کنونسنگ پاور میں آئیں, آپ کے شوہر آپ کا ساتھ دیں گے, آپ لکھ لیں. کیوں؟ جب آپ کھانا نہیں بنا سکتی ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, آپ کھانا منگواتی ہیں کہ نہیں منگواتی؟ فون کر کے آتا ہے نا باہر سے کھانا, حالانکہ راشن پڑا ہوتا ہے گھر میں, پھر بھی آپ فون کرتی ہیں آج میں نے کپڑے دھوئے ہیں تو میں کھانا نہیں بنا سکتی. تو آپ کے شوہر آپ پہ ترس کھا کے کھانا لاتے کہ نہیں لاتے؟ کنونس کرتی ہیں نا. اس وقت آپ لاڈ سے کہتی ہیں, اس وقت آپ غصے سے نہیں کہتی. آپ کو پتہ ہے منوانے کا کیا طریقہ ہے, بات سنیں, کھانا, اچھا چلو تم ٹینشن نہ لو میں لے آؤں گا, فوراً پسیج جاتا ہے. اکثر گھروں میں کوئی بہت ہی ہو تو اکھڑ میں نہیں کہہ سکتی, ورنہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم اس پاور کو کہاں استعمال کرتی ہیں؟ ہمارا شادی کے پہلے دن سے ایک ہی مشن ہوتا ہے, الگ ہونا. پوری پاور وہاں لگا دیتی ہیں. وہ باتیں سارا دن اکٹھی کرتی رہتی ہیں کہ میرے الگ ہونے کے لیے حالات کیسے سازگار ہوں گے. آج آپ کی امی نے یہ کہا, کھانا پڑا ہوگا, روئی جائیں گی. وہ بیچارہ آپ کے آنسو بھی پہنچے گا, آپ کو کھانا بھی کھلائے گا, آپ سے باتیں بھی سنے گا, پھر کیا کہ چلو صبر کرو, چلو دیکھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. ایک دو بچے ہو گئے, پھر بچوں کو آگے رکھ کے کنونس کریں گے. مشن غلط ہے نا, مشن غلط ہے. الگ ہونا, الگ ہونا, الگ ہونا ہے. الگ ہو کے دم لیتی ہیں, پھر سکون میں آ جاتی ہیں. چلو الگ ہو گئی, اس کے بعد تو ذمہ داری پوری کی جا سکتی تھی نا, پھر اکیلے پھنس گئی, پھر ذمہ داریاں بڑھ گئیں. پہلے دادی سبزی بنا دیتی تھیں, پالک کاٹ دیتی تھیں, مونگرے توڑ دیتی تھیں, چھولیاں بھی بنا, کتنی مشکل کام ہے یہ سبزیاں بنانا. اب اکیلے بیٹھی ہیں, سبزی بھی توڑنی ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اسکول بھی بھیجنا ہے, ٹیوشن بھی بھیجنا ہے, کھانا بھی پکانا ہے, اور سارے کام اکیلے کرنے. پھر یاد آتا ہے تھوڑا بہت کہ یار یہ تو غلط ہو گیا میرے سے. ہم اپنی پاور کو غلط استعمال کرتے ہیں. یہ پاور دین کے لیے استعمال ہو سکتی تھی, چھوڑ کے چلی جاتی تھی. بالکل, اب بچے جہاں ساتھ لے کے جانے, ہاں, اور پھر یاد آتا ہے اوئے ہوئے کہاں چھوڑے. پھر دادی کے پاس بھی چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے, وہ بھی کہتی ہیں سنبھال, وہ کہتی چلو جاؤ. تو یہ عورت اپنی پاور اولاد کی تربیت میں شوہر کو اچھے طریقے سے کنونس کر سکتی ہے, اور شوہر آپ کا ساتھ دے بھی سکتے ہیں. مگر اس میں ہمارا مشن کیونکہ غلط ہے, کیونکہ ٹریک غلط ہے, تو اس لیے ہم یہاں پہ بھی ہار جاتی ہیں. تو بیوی کی حیثیت سے بھی ہم فیل ہو جاتی ہیں, جیسے ہم ماں والے اس پورشن میں فیل ہو گئی نا, ہم ناکام ماں اور ناکام بیوی بن جاتی ہیں. اللہ نے تو پاور دی ہے, اللہ نے بہت پاور دی ہے عورت کو. عورت کے اندر برداشت کی پاور مرد سے کئی گنا زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے. عورت فلیکسیبل بہت ہے, عورت کے اندر صبر کا مادہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا غلط استعمال.
السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹی تیسرا گریڈ بیٹی کی حیثیت سے، اب بیٹیاں بھی ہمارے گھر میں سب ہیں اور سب کو پتہ ہے بیٹیوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے گھر میں۔ باپ کی لاڈلیاں ہوتی ہیں، بھائیوں کو چڑ کس پہ چڑھتی ہے؟ ابو اس کی سنتے ہیں۔ ماں بھی بڑی ہوتی ہے نا، بیٹی 14 سال کی ہوتی ہے نا بیٹی، تو ماں کی دوست بن جاتی ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ماں کی حمایتی بھی بن جاتی ہے، ماں کے ساتھ کھڑی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹی کا اپنا ایک گریڈ ہے، اسی بیٹی میں اب اگر صلاحیت ہے کہ وہ گھر والوں کو سیدھا کر سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے، ٹوٹے رشتے جڑوا سکتی ہے بیٹی۔ اگر آپ کی بچی صحیح ہے نا تو وہ روٹھے رشتہ داروں کو منانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو بہت بہت رسپیکٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے نا ہمیں، ایک جنگ میں وہ زینب تھیں، ان کے ہسبینڈ آگے تھے وہ قیدی بن کر، وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو انہوں نے اپنا ہار بھیج دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو دیکھنے لگ گئے، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، اس کو دیکھنے لگ گئے اور صحابہ سے پوچھا تم کیا کہتے ہو، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی کہ بیٹی کو ایک دم سے مطلب اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہ اللہ کے رسول ہار واپس کر دیں، ہم آپ کو خود کہتے ہیں ہار واپس کر دیں، ان کو چھوڑ دیا گیا، فدیے میں دیا تھا انہوں نے وہ ہار۔ تو بیٹی سے تو بہت پیار ہوتا ہے، اور ہمارے مسلمان معاشرے میں بیٹیوں سے بہت پیار کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے بچیوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو بیٹی کی حیثیت سے آپ سب کا، میرا کیا رول ہے، کیا ہونا کیا چاہیے؟ جوڑنے والی بن جائیں، اپنی پاور کو استعمال کریں، آپ اپنے ماں باپ کو منا سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہو ان کے نہ ہو، جوڑنے والی بنے۔ ہمارے ہاں بیٹی کا کیا رول ہے پتہ ہے، اہمیت ہے، بھائیوں کو چڑھانے میں لگی ہوئی ہیں، چیزوں پہ ضد کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور اکثر دیکھیں آپ بیٹوں کی چیز نہیں آتی، بیٹیوں کی پہلے آ جاتی ہے، عید پہ ساری شاپنگ بیٹیوں کی ہوتی ہے، لڑکے بیچارے منہ بسور رہے ہوتے ہیں، بہت حد ہو گئی، ایک سوٹ آ گیا، ایک جوتا آ گیا، ایک بہت مت مار لے کے اپنے تو گھڑی آ جاتی ہے، اور آپ بیٹیوں کی چیزیں گنیں، آدھا بجٹ جاتا ہے بیٹیوں کی چیزوں پہ، کیا کیا چیزیں لیتے ہیں، اور وہ اگر یہی پاور، یہی محبت والی پاور اچھی جگہ بھی استعمال تو ہو سکتی ہے نا۔ تو بیٹی کی حیثیت سے اللہ نے بہت بڑی پاور دی عورت کو، یہاں پہ جتنی بیٹھی ہیں سب بیٹیاں بھی تو ہیں، بیٹیاں بھی تو ہیں نا، ٹھیک، پہلے بیٹیاں ہی ہیں نا۔ تو اگر کہیں غلطی کی ہوئی ہے بیٹی کی حیثیت سے، کہیں کوئی بھابھی کو تنگ کیا ہوا ہے، کہیں کسی رشتے کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، تو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں بیٹی یہ رول بڑا اچھا، کیونکہ بیٹی نند بھی ہوتی ہے، اور نند کی حیثیت سے بھائی اور بھابھی کے سب سے پیچھے وہی پڑی ہوتی ہے، ہوتے ہیں نا، تو وہ پیچھے۔ اچھا، جب خود کی شادی نہیں ہوئی ہوتی نا، جب نہیں سمجھ آتی، جب کنواری ہوتی ہیں نا اور گھر میں بھابھی ہوتی ہیں تو ہر وقت شکایتیں، بھائی کمرے میں گھسے ہوئے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، اب تو ہمارے بنتے ہی نہیں ہیں، اب تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ جب خود کی شادی ہوتی ہے نا پھر سمجھ آتی ہے کہ میں نے بھابھی کے ساتھ کہاں کہاں زیادتی کی ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت، پھر احساس ہوتا ہے، جب اس کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک عدد نند ہوتی ہے گھر میں جو اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ نند بری لگتی ہے۔ تو بیٹی کی حیثیت سے آپ خود بھائی اور بھابھی کو جوڑیں، ان کو موقع دیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ان کا ٹائم ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کا ٹائم ہے ان کا، وہاں غلط فہمیاں پیدا کرنا، جھٹ سے جا کے ناشتہ بھائی کے آگے رکھ دیا، یہ حق کس کا تھا؟ یہ بھابھی کا حق تھا، آپ بھابھی کو گائیڈ کر دیتے، آئے ہم مل کے بناتے ہیں، آپ لے جائیں، ٹرے پکڑ لینی ہاتھ سے، میں لے کے جاؤں گی، میرا بھائی ہے، پہلے میرا بھائی ہے، تم تو بعد میں آئی ہو، ساتھ اکڑتی ہیں اور ماحول خراب کرتی ہیں۔ تو بیٹی کی حیثیت سے بھی ہم نے اپنا مقام گرا دیا، حالانکہ بہت اچھا مقام اللہ نے دیا۔ اور چوتھا، بہن۔ اب بہن بہت پیارا رشتہ ہے، اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کے بھائی آپ سے مشورے کرتے ہوں گے، ہے نا، کسی سے بھی نہیں کرتے ہوں گے، امی سے بھی جو بات نہیں کر سکتے بعض اوقات بھائی بہن سے کرتے ہیں، شادی شدہ بھی ہو جاتے ہیں نا تو اپنی بہنوں سے مشورہ کرتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں پھوپھیاں، جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہوتی ہیں نا رشتہ دار پھوپھیاں، ٹھیک ہے، تو ان سے مشورہ کرتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ہیں کہ باجی یہ کام تھا، کر لوں، ایسے کر لوں۔ اور بہن ہونے کی حیثیت سے بہنیں بھی بھائیوں کو گائیڈ کرتی ہیں، اگر ایک بہن نیک راستے پہ آ گئی تو وہ بھائی کو کہے گی کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، وہ اپنی طرف سے خوبصورت بن کے آیا، سوٹ بوٹ پہن کے آیا، شیو کر کے آیا، تو آپ وہ بہن اس کو کہہ دیتی ہے تمہارا چہرہ ہے کوئی، کتنا برا لگ رہا ہے،
وہیں بھائی کی ہوا ساری ختم، اندر وہ جو کیا کہتے ہیں تو جو اس کا خوبصورتی کا وہ تھا ایک انداز یا ہاں اکڑ جو وہ کر رہا تھا تو وہ ساری ختم ہو جائے گی. دوسری بہن بھی اگر یہ کہہ دے پھر تو بھائی وہیں ختم ہو جائے گا. اگر بہن کہہ دے کہ تم اچھے نہیں لگ رہے، تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ایک ٹائم آئے گا وہ خود اپنا چہرہ سنت کے مطابق کر لے گا. بہنوں میں بھی پاور ہوتی ہے، منواتی ہیں نا اپنی باتیں، بہنیں سب منواتی ہیں. تو بہن اپنا رول ادا کرے. اگر کوئی ایسی بہن ہے، کوئی بھائی اپنی بہن سے مشورہ لیتا ہے تو اس وقت اس کو اکسانے کے بجائے اس کو شریعت کے مطابق مشورے دے، اس کو سمجھائے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 گریڈ تھے کہ جو ایک عورت کی حیثیت سے ہم سب پہ آتے. اب ہماری جو ذمہ داریاں ہیں نا، تقریباً ویسے تو بہت ساری ہوں گی، لیکن جو مین ہے نا ایک عورت کی اب ذمہ داری نمبر 1 یہ ہے. اب آپ ساری حیثیتوں سے اکٹھا کر لیں اس کو، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی، بہن کی، بیٹی کی، اب سب کے لیے یہ بات ہے کہ پہلا جو عورت کام کر سکتی ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ بہت اچھا ایک عورت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ ہماری زیادہ تر رسمیں گھروں میں عورتیں کرتی ہیں. ہاں، عورتوں کی رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں. مردوں کا کیا ہے؟ مہندی پہ کون ہوتا ہے؟ مین آگے کون ہوتا ہے مہندی پہ؟ وہ تو دیکھے ہو رہی ہوتے ہیں. مرد دیگو کی طرف لگے ہوتے. صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. وہ بیچارے جو تکے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، روٹی لے آؤ، ایک کو دہی پہ لگایا ہے، ایک کو رائتے پہ لگایا ہوا ہے، ایک کو دیگو کے پاس کھڑا کیا ہوا ہے. فنکشن کون کر رہا ہوتا ہے؟ عورتیں کر رہی ہوتی. اگر عورتیں سلجھ جائیں نا تو میں کہتی ہوں ہماری آدھی لائف سدھر سکتی ہے. تو امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام بہت زبردست ہے اور یہ عورتوں کو کرنا چاہیے. عورتیں کریں گی، مرد خود بخود کریں گے. ٹھیک ہے، یہی سے ہوتا ہے، مطلب فتنہ صرف ہی عورتیں ہی اکساتی ہیں نا فنکشن کی بالکل طرف اور یہ رواجوں کی ہر چیز پہ. ٹھیک ہے. نمبر 2، عقیدہ درست رکھیں اور عقیدے پہ فوکس رکھیں. بچوں کی تربیت بھی عقیدے کے مطابق کریں. ہمارا عورتوں کا خود عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ سب سے پہلے بھاگتی ہیں تعویذ کرانے کے چکروں میں. ذرا سی ٹینشن آئی نہیں، بابا جی ڈھونڈتی ہیں. ڈھونڈتے ہیں نا بابا جی، سب ڈھونڈتے ہیں. بچے کو نظر لگ گئی تو کوئی ایسا بابا ڈھونڈتے ہیں جو قرآن کے مطابق دم ڈال دے. ڈھونڈتے ہیں نا. عقیدے ٹھیک کر لیں. عقیدہ ٹھیک ہوگا، خود ٹھیک ہوں گی تو بچوں کو ٹھیک رکھیں گی. اگر ماں کا عقیدہ خراب ہے، بچوں کا عقیدہ لازمی خراب ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا عورت کا عقیدہ. ہمارے گھر ایک آئی آنٹی، میں نے اس کے ہاتھ پہ دیکھا یہاں تک نا بلیک مارکر سے کراس لگے ہوئے، کراس لگے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتی یہ مولوی صاحب نے دم ڈالا تھا. میں کہا یہ کیسا دم ہے؟ کہتی وہ پڑھ کے تو کراس لگاتے ہیں. پورے یہاں تک اس کے بازو میں کراس تھا. کیا عقیدہ ہے؟ اور کہاں سے لیا یہ دین؟ یہ کون سا دم تھا؟ آپ مجھے تو نہیں سمجھ آئی، آپ کو سمجھ آئی تو مجھے بتائیں. 3 نقطے، ایک کراس، 3 نقطے، ڈبے، نمبر. کہاں کا دین ہے یہ؟ یہ دین نہیں ہے. عقیدے ٹھیک کریں. اس کے قرآن شریف گھر میں تلاوت کریں، اپنے آپ کو خود دم کریں. خود دم کریں. اللہ کے رسول خود کرتے تھے اپنے اوپر دم، اپنے ہاتھوں پہ پڑھا، پھونکا، اپنے جسم پہ پھیر لیا. سنت طریقہ. جب سے عقیدے سے یہ کام شروع کیا آرام بھی آرام آ جاتا ہے. اگر دم کرواتے تھے آرام نہیں آتا. بالکل یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر آپ کو آپ کے دم سے آرام نہیں آ رہا نا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے اندر کچھ مسئلہ خراب ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اس عقیدے کو ٹھیک کریں گے تو دم میں اثر آئے گا. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ ہماری نفسیات کا اثر. اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، تو آپ اچھا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے. کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی ہومیوپیتھک، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، سارے علاج کر لیے، چلو دم بھی ڈال کے دیکھ لیتے ہیں. تو پھر نہیں اثر ہوتا دم کا. آپ تو ٹیسٹ کر رہے ہیں دم کو بھی، آپ تو آزما رہے ہیں اللہ کو. ایمان تھوڑی ہے. ایمان تو کیا تھا کہ صحابی نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا. بے شک ختم ہوتا ہے یقین کے ساتھ. ہوتا ہے. ایک دفعہ میں بھی ختم. آپ اپنے دل میں یہ پکا ارادہ رکھے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے اوپر بلیو رکھیں اس چیز کے اوپر. تیسری چیز، اصلاح اپنی بھی کریں، گھر والوں کی بھی کریں. یہ بہت ضروری ہے. غلط ہو جاتے ہیں لوگ، ہم بھی غلط ہو جاتی ہیں، بچے بھی غلط ہو جاتے ہیں، شوہر بھی غلط چلے جاتے ہیں، بعض اوقات غلط ڈیسیژن لے لیتے ہیں. آپ کے اندر یہ حکمت ہونی چاہیے کہ اس وقت میرے شوہر نے غلط فیصلہ کیا ہے، مجھے اس کو بتانا چاہیے کہ غلط. ہم کہتے ہیں دڑ مارو، کرنے دو، خود ہی پتہ چلے گا، میرا تو فائدہ ہی ہے نا، میں یہ لگو جوں گی. ہم اپنا فائدہ دیکھ کر چپ کر جاتی ہیں.
یہ ہم دھوکہ کرتی ہیں. ہم اس کو موقع دے دیتی ہیں کہ وہ غلط کام کرے, میرا ہی فائدہ ہے نا, چل اچھا لگا رہے. وہ ماں کے ساتھ لڑ رہا ہے, وہ باپ کے آگے کھڑا ہو رہا ہے, وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے, اور آپ تماشا دیکھ رہی ہیں, آپ مجرم ہیں. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا, اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا. تو یہ بات تو پکی ہے, وہ اف کیا ہے, وہ تو لڑ رہا ہے, وہ تو ذلیل کر رہا ہے اپنے ماں باپ کو, وہ تو جنت میں نہیں جائے گا. اور آپ وجہ بنی ہیں تو آپ بھی نہیں جائیں گی. آپ کسی کی جہنم کی وجہ بن گئی ہیں تو آپ جنت میں کیسے جا سکتی ہیں؟ اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ کے آگے کبھی نہ کھڑا کریں, کی اصلاح کریں. اگر وہ کبھی کہتے بھی ہیں نا امی نے زیادتی کی, آپ کہیں کوئی بات نہیں ہے, ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں, وہ بڑے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دعا کریں. یاد رکھیں کسی چیز کو دیکھنے کا ثواب نہیں ہے سوائے دو چیزوں کو, جن کو صرف دیکھنے کا ثواب ہے, صرف دیکھنے کا. اور ان میں ایک وہ ہیں جو ماں باپ کو دیکھتا ہے پیار کی نظر سے, اللہ اس کو ثواب دیتا ہے, خالی دیکھ ثواب ہے. اور ایک خانہ کعبہ کو صرف دیکھنے کا ثواب ہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, بیٹھے صرف دیکھ رہے, اس کو دیکھنے کا ثواب ہے. اسی طرح ماں باپ کو صرف دیکھنے کا ثواب ہے. کیا سمجھا ہم نے؟ ہم تو جھڑک دیتے ہیں ماں باپ کو. چھوڑیں, آپ کو کیا پتا, دور آگے چلا گیا, آپ چپ کر کے بیٹھیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ بڑے گستاخی والے جملے ہیں جو ہم اپنے ماں باپ سے کہہ دیتے ہیں. اور کسی نے کہے ہوئے تو توبہ کریں. سب کہہ دیتے ہیں کبھی, یہاں تو ابھی ہم نہیں اس طرح سوچ رہے نا, اپنے گھروں میں اپنی کیفیات دیکھ کے ہم یہ باتیں کر جاتے ہیں. نانی کو کہہ دیتے ہیں, نانا کو کہہ دیتے ہیں, دادی دادا کو, وہ اور بوڑھے ہوتے ہیں نا بیچارے, ان کی ایک عادت ہوتی ہے, بچوں والی حرکتیں ہوتی ہیں, ڈانٹ دیں گے, بولی جائیں گے, پوچھی جائیں گے, ہر وقت آپ چڑنا شروع ہو جائیں گے. یہی تو ٹائم تھا صبر کا, اسی لیے تو پھر کہا کہ جنت ملے گی. اسی ٹائم کے لیے تو کہا, اف بھی نہیں کہنا ان کو, نرمی سے پیش. جی بالکل, جنت کمانا آسان کم نہیں ہے, لیکن یہی بات ہے کہ ہم نہیں آتے نا اس طرف, ہم اس طرف آتے نہیں ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم جھڑک دیتے ہیں. اور آپ کے جھڑکنے سے کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے بڑے بزرگ, نانا نانی, دادا دادی, یا آپ کے ماں باپ چپ لگا لیتے ہیں, وہ چپ ہو جاتے ہیں. سوچیں ان کی چپ کتنی خطرناک ہے, سوچیں اس بات پہ غور کریں. آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑا بزرگ ہے تو آپ اس کی چپ آپ کے لیے خطرناک ہے. ان کی سٹیج ہے, وہ بولتے جائیں گے, بولتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں نا ریپیٹلی بولتے ہیں, کچھ نہ کچھ پوچھتے ہی جائیں گے, ٹوکتے جائیں گے, ٹائم ہی پوچھتے جائیں گے. اب ان کو نظر نہیں آ رہا, یا بھول گئے ہیں, بھول جاتے ہیں, جو بھی ایک پردہ ہی آیا ہوگا بار بار اس کے بارے میں پوچھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, کھانا کھا لیا ہوگا, پھر کہیں گے نہیں کھایا, مجھے دیا ہی نہیں. ہاں ہو جاتا ہے. بوڑھے ہیں نا, بھول جاتے ہیں. تو یا یہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار بھوک لگتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو ان کا خیال رکھیں. اور اگر شوہر اور بچے, اپنے بچے, بھائی بھابھیاں, آپ اپنے ہر سٹیج پہ دیکھیں, جس سٹیج پہ بھی آپ ہیں, بہن ہیں, بیٹی ہیں, ماں ہیں, بہو ہیں, جس بھی سٹیج کے اوپر ہیں, آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کسی بزرگ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر رہا ہے تو اس کو روکیں, یا آپ کا کردار ہے اس میں, نہیں تو وہ جہنم میں جائے گا. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو شخص کسی برائی کو دیکھے اس کو نہ روکے, وہ گونگا شیطان ہے. یہاں بولنا تھا, یہاں نہیں بولا, جہاں نہیں بولنا وہاں بولی جا رہا ہے. تو پیار سے, محبت سے نہ اپنے شوہروں کو مت اکسائیں اس کے ماں باپ کے خلاف. آپ نے الگ ہونا, آپ جائز طریقے سے بات کریں, میں الگ ہونا چاہتی ہوں, بیٹھ کر بات کریں کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ماحول نہ کریٹ کریں جس میں منہ نہ رہے ملنے کے. نفرتیں اتنی پڑ جائیں کہ ایک دوسرے, ایک گلی میں رہتے ہو نہ ملتے ہو, گلی دروازے سے دروازہ ملا اور نہیں پتہ کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے, یہ اس میں عورت کا کردار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تیسرا بڑا کام. چوتھا کام, اپنی فضول ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں, جتنی بھی فضول ایکٹیویٹیز ہیں. ٹی وی, ایک منٹ. جی, جو بچے ماں کی نافرمانی کرتے ہو, ماں باپ کے کہنے سننے میں نہ ہو, ماں باپ سے گالی گلوچ کرتے ہو, بدتمیزی کرتے ہو, اگر ماں باپ کو اچھی بات سمجھا اور ان کے فائدے کے لیے اگر وہ بات کو نہ سمجھے تو پھر ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہی کی تو بات میں نے بتائی ہے, یہ انہی کے لیے تو ہلاکت ہے, وہ جنت میں نہیں جا سکتے نا, کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا. اور یہ ایسا گناہ ہے نا, اس کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ کے ساتھ جو اس طرح کی بدسلوکی کرتا ہے نا, اس کی سزا آخرت میں تو جو ملنی ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اور ان میں یہ ایک کام ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دینا شروع کر دیتا ہے, لوگوں کو نظر آنا بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ مجھے اس چیز کی سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے,
لیکن اس میں بھی پھر وہی بات ماں کی تربیت تو ہوتی ہے نا بچپن سے، جس طرح بالکل ہوتا ہے ماں نے بچپن میں اس کو اپنے سامنے بڑوں کی یا اس کی نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے بالکل کہ اگر ماں نے دادی کی عزت کی ہے تو بچہ وہی دیکھ رہا ہے. دیکھیں نا ماں، بچے سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بچے کس عمر سے سیکھتے ہیں؟ بتائیں مجھے. سے لے کر جدو اسی آپ اپنے ماں پیو نوں اسی غلط کریں گے، اپنے ماں باپ کو اسی آپ غلط کریں گے، اپنے ماں باپ کے مننے گے نہیں تو بچے وہی کچھ کریں گے. ہاں ایسے ہی ہے بالکل. میں وہی کہہ رہی ہوں نا، یہی چیز ہے. مجھے آپ کی سلوک کر رہے ہیں اپنے بالکل مجھے یہ بتائیں، بچہ سننا کس عمر میں شروع کرتا ہے؟ پھر سارے بچے بھی اپنے جب آپ کا بچہ آپ کی بات سننا شروع کرتا ہے، وہ کس عمر میں سننا شروع کرتا ہے؟ اس کا زبان آ جاتی ہے. زبان آ جاتی ہے. پیدائش سے پہلے نہیں 6 months آف ڈلیوری سے سن رہا ہوتا ہے. ڈلیوری نہیں، نہیں پریگنینسی کے چوتھے ماہ سے بچہ ایک ایک بات آپ کی سن رہا ہوتا ہے. جب آپ کی پریگنینسی کو 4 ماہ ہوتے ہیں، 4 ماہ کی پریگنینسی سٹارٹنگ ہوتی ہے بالکل، اس وقت سے اس بچے کی سماعت کھل جاتی ہے. روح آتی ہے 4 ماہ میں ہی، روح آتی ہے نا. ساتھ ہی بچہ سننے، وہ آپ کے سارے شور، آپ کی ہنسی، آپ کا رونا، آپ کی لڑائیاں، ٹی وی کی آوازیں، میوزک کی آوازیں ساری سن رہا ہوتا ہے اندر. یہی وجہ ہے کہ جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے نا، جتنا مرضی شور ہو وہ سویا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر شور ہے، اب آپ کے گھر میں شور ہوتا ہے تو وہ بچہ اس شور میں سویا ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ساری آوازیں سن رہا ہوتا ہے. اس کا ماں باپ ٹھیک راضی ہے، اس کا اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سن رہا ہوتا ہے. جو ماں فیل کر رہی ہوتی ہے بچہ فیل کرتا ہے. اگر ماں دکھی رہتی ہے، ہر وقت آوازار رہتی ہے، تو بچے آوازار پہ. آپ دیکھیں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں شکل دیکھتے ہیں نا رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو پیار کر رہے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ ماں کو غور کریں، ماں ایسی ہوتی ہے اس کے آوازار. اور جو ماں ہنستی رہتی ہے نا، اس کے بچے ہنستے رہتے ہیں. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، جن کی مائیں پریگننسی میں خوش رہتی ہیں نا، ان کے بچے خوش مزاج ہوتے ہیں، وہ ہنستے ہیں. آپ کو ویسے ان پہ لاڈ آتا ہے، آپ پھرتے پھرتے ان کی چٹکی یہاں سے لے لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں اس کو، وہ ہنستے ہوتے ہیں. ماں کی نفسیات کا اثر بچہ اندر سے لے کے آتا ہے. تو اس حالت میں اپنا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں جس نے دنیا میں آنا ہے. کیا مجھے بتائیں، خود ہر وقت مایوس رہیں گی تو بچے کیسے ہوں گے؟ مایوسی ہوگی. سڑو سے بچے نہیں ہوتے، سڑو سے ہر بات پہ سڑتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کس میں چلا گیا، وہ آپ پہ ہی گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. کیوں؟ جب آپ پریگننٹ تھے آپ سڑتے رہتے تھے. کبھی نوٹ کیجئے گا. آپ ڈلیوری ہو جاتی ہے نا، ماں کہتی ہے پتہ نہیں پریگننسی میں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں بڑی آوازار رہتی تھی. پتہ نہیں پریگننسی میں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں بڑا روتی تھی. ہوتی ہیں نا کئی عورتیں ایسی، 9 ماہ روتی رہتی ہیں، کھانے کو دل نہیں کر رہا، طبیعت خراب ہو رہی ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں، رو رہی ہیں، باتیں سن رہی ہیں، رو رہی ہیں رو رہی ہیں رو رہی ہیں. بچہ سیم ویسا ہوتا ہے. آپ اپنے ایک ایک بچے کے اس کے نیچر پہ دیکھیں، آپ کو اپنا اپنا ایک دور یاد آئے گا اس بچے کے ساتھ، کہ اس کی جب یہ ہونے والا تھا میں ان حالات میں تھی، جب یہ ہونے والا تھا میں ان حالات میں تھی. ان بچوں کے اندر وہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہوتی. تو اگر ماں پر امید ہوگی، اللہ پہ بلیو کرنے والی ہوگی، اللہ پہ یقین رکھنے والی ہوگی، تو بچے ویسے ہوں گے. تو پریگنینسی کے چوتھے ماہ سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. کریں ٹرائی. اب ہم تو 14 سال آپ سوچیں، میں کہتی ہوں شادی ہو جاتی ہے نا لڑکے کی، تب بھی وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. اس کو کچھ نہیں کہنا. ہے بیچارہ، شادی کرا دی چھوٹی عمر تھی بیچارہ، اس کو کیا سمجھ ہے؟ ہم بتاتے ہیں اس کو بیوی کو کیسے رکھنا ہے. شروع سے کنٹرول کر کے رکھیے، ہم سمجھاتے ہیں اس کو کنٹرول کر کے رکھ، سر پہ چڑھ جائے گی تیرے. یہ ہم سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارہ چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. نکاح کرا دیا اس کا، لیکن وہ چھوٹا ہے ابھی، وہ کبھی بھی نہیں بڑا ہوتا. ایسا بڑا بھی نہیں ہوتا. وہ بڑا ہوتا ہی نہیں کبھی. کیوں؟ ہم نے اس کو ہونے ہی نہیں دینا. ہم نے تو اس کو اتنی پٹیاں پڑھا کے ٹرینڈ کرنا ہے. اس لائی ہوئی لڑکی کا بیڑا غرق جب تک نہیں کر دیتے ہمیں چین نہیں آتا. اچھا، ہمیں اپنا دور بڑا یاد رہتا ہے، لے ہم نے یہ ٹائم نہیں گزارا، میری ساس ایسے کرتی تھی، میری نندیں یوں ہوتی تھیں. آپ اس کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ تو صبر کر گئی، آپ کو اللہ نے اجر بھی دیا، اولاد بھی دی، اولاد کا گھر بھی بسا دیا. آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہوئی، آپ تو اچھا ٹرانسفر کر دیں، اللہ آپ کو اجر دے گا. ٹھیک ہے، ہم اپنے بدلے نکالتی ہیں. میں 9 مہینے یوں ڈنڈے کی طرح کھڑی رہتی تھی، میری ٹانگیں اتنی سوج جاتی تھی. مجھ پہ تو کسی نے ترس نہیں کھایا. یہ نہیں آئی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں پہلے دن اٹھ کے کام شروع کر دیتی تھی. اللہ معاف کرے، پہلے دن کون کام کرتا ہے؟
سچی جھوٹی سٹوریاں. میں تو نہیں بلیو کرتی ان سٹوریوں پہ کہ پہلے دن اٹھ کے کوئی کام کر لیتی عورت. جب بچہ ہوتا تو اس وقت جی اور پھر اگر فرض کریں چلیں جی مان لیا کہ بہت کوئی تیس مار خان تھا, بہت کوئی طاقتور تھا, بہت اچھی خوراکیں کھائی ہوئی تھی, مان لیا آپ کھڑے ہو گئے تھے. یہ آج کی نسل بیچاری شوارمے کھا کھا کے مری ہوئی ہے, پیزے کھا کھا کے مری ہوئی ہے, دیسی گھی کو قریب نہیں دیکھتے. یہ کبھی کوئی دیسی خوراک نہیں کھائی اس اولاد نے, اس سے آپ یہ ریکوائرمنٹ کرتی ہیں وہ پہلے دن اٹھ جائے. اور پھر اسی دور میں میری اپنی بیٹی بھی ہے, اس کے لیے میرا دل پھٹنے پہ آ جاتا ہے. میں لے آتی ہوں گھر اپنے, خود سوپ بنا کے خود پیش کروں گی اس کو کہ ساس نے کہاں خیال کرنا ہے. دو رخاپن, وہی اسی دور کی میری بیٹی ہے تو میری سوچ کچھ اور ہے, اسی دور کی میری بہو ہے تو سوچ کچھ اور ہے. میری بیٹی ہر ہفتے آتی ہے, میرا داماد بڑا اچھا ہے. میری بہو ہر ہفتے جاتی ہے, اس کو تو گھر اچھا ہی نہیں لگتا, ٹکتی ہی نہیں ہے, ماں کے بس پیچھے لگی رہتی ہے. یہ عورتوں کے وار کہہ لیں یا عورتوں کی سوچ کہہ لیں یا وہ حقیقتیں کہہ لیں جنہوں نے ہمارا پورا سسٹم برباد. اور یہی وجہ عورتیں بھاگتی ہیں, پھر وہ بہویں ٹکنا نہیں چاہتی. آپ ٹکائیں نا ان کو, آپ ماں سے زیادہ بڑھ کے پیار دیں. دیکھیں ساس ماں نہیں ہوتی, میں خود کہتی ہوں. کیسے ہو سکتی ہے ماں؟ ماں کو پانی پلانے کا اجر بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ساس کی خدمت کرنا اس سے زیادہ اجر کا کام ہے, کیونکہ وہاں آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا. آپ خود مجھے بتائیں, جب آپ کے دل میں خلوص یا مشکلات بڑھتی جاتی ہیں نا تو پھر اس کا اجر بھی بڑھتا جاتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, فرض کریں کوئی بھی ہے, کوئی بھی رشتہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, اللہ کی خاطر کرتے ہیں, اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ ماں کو تو آپ نے دینا ہی دینا ہے نا. ماں سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ ماں سے کیا دشمنی ہے؟ ماں پہ تو پلٹ پلٹ کے لاڈ آ رہے ہوتے ہیں, لاڈ آ رہے ہوتے ہیں, مڑ مڑ کے پاریاں کر رہی ہوتی ہیں ماں کو. نہیں, یہی تو آزمائش ہے. رشتہ داریوں کو رکھنا کیا ہے, کیا 4 طرح کی رشتہ داریاں, اور یہ سب کے لیے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں. ایک طرف نہ دیکھیں, سب کے لیے ہیں. ننیالی, ددیالی, سسرالی, رضائی, 4 رشتے رکھنے ہیں. میرا بیٹا سسرال جا کے بیٹھ گیا, تکلیف ہو جاتی, ساس کو لے کے پھر رہا ہے, ساس کی خدمت کر رہا ہے, وہ اس کی ماں نہیں ہے. اگر اس کی بیوی کی میں ماں ہوں تو میرے بیٹے کی ساس اس کی ماں نہیں ہے, اس کا بھی اتنا ہی حق ہے نا. یہ محرم رشتے ہیں. ساس اور سسر اور بہو کا رشتہ کیا ہے؟ اور پوری زندگی کے لیے محرم ہے. سسر پوری زندگی کے لیے محرم ہوتا ہے. اگر شوہر فوت بھی ہو جائے نا, سسر محرم رہتا ہے. عورت کو طلاق بھی ہو جائے, سسر محرم رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ بیوہ بھی ہو جائے نا بہو, بیٹا نہیں رہا, سسر محرم رہے گا اس کا. اور یہی داماد اور ساس کا رشتہ ہے, یہ محرم رشتے. تو اس چیز پہ اصلاح کرنے کا اور اس چیز پہ غور کرنے کا کہ ہم لوگوں نے ان رشتوں میں بہت زیادہ سلوک سے رہنا ہے, نیکیاں کمانے کے سلسلے میں, ٹھیک ہے جی. اور یہ سب باتیں کیا مین کیا تھا, فضول ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں. ٹی وی ایک مین رول ادا کر رہا ہے ہمارے معاشرے کو خراب کرنے میں, پتہ کسی کو نہیں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو ٹی وی پہ ڈرامے چل رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کس ٹائپ کے, سب دیکھتے بھی ہیں, سب کو پتہ بھی ہے, ٹھیک ہے. لڑائیاں ڈراموں سے سیکھتی ہیں, زبان چلانا ڈراموں سے سیکھتی ہیں, سازشیں ڈراموں سے سیکھتی ہیں, انتقام لینا کس طرح ڈراموں سے سیکھتی ہیں. اور ماشاءاللہ سب اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ساس اپنے پوائنٹ لے رہی ہے, بہو اپنے پوائنٹ لے رہی ہے, ٹھیک ہے. ساس کہتی ہے اچھا یوں بھی تنگ کیا جا سکتا ہے, اور بہو کیا کہتی ہے, اچھا اس کا یہ بھی حل تھا, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, یہ تو یوں بھی کیا جا سکتا تھا. مارا کون جاتا ہے؟ بیٹا, شوہر, بھائی. کیونکہ وہ ڈرامے کے ٹائم پہ بیچارے جب آتے تو ہم ان کو دہی لینے بھیج دیتے ہیں. ابھی ڈرامے میں آدھا گھنٹہ آئے جاؤ پھر اور دہی لے. وہ تھوڑی دیکھ رہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اس کو نہیں پتہ چلتا سازشیں کیا ہوتی ہیں. پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے. مردوں کو بہت لیٹ سمجھ آتی ہے, اور جب تک سمجھ آتی ہے شیطان اپنا کام کر چکا ہوتا ہے, گھر اجڑ چکے ہوئے ہوتے ہیں, تباہی لگ چکی ہوئی ہوتی ہے, اور نسلیں برباد ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. فون بند کر دیں پلیز, ٹھیک ہے. اس کے بعد
5ਵੀं चीज़ जो ख़वातीन ने करनी है, बुरी सोहबत से बचें। ये 5वीं चीज़ है। बुरी सोहबत क्या? ये जो हमने सहेलियाँ बनाई होती हैं, हमसाइयाँ आ जाती हैं, बैठ जाती हैं, आकर गप्पे लगाती हैं, इधर उधर की सारी बातें करती हैं, और सारे मल्ले की रिपोर्ट, और उसमें बड़े पॉइंट होते हैं, शायद आपको नहीं पता चलते या शायद आपको पता भी चलते हैं। उन बातों में बहुत सी बातें होती हैं जो आपको वो सिखा जाती हैं गैर महसूस तरीके से। आपको ये भी बता जाती हैं आजकल फैशन में क्या इन है क्या आउट है, आपको सेलों का भी बता जाती हैं किधर लगी हुई है, वो कौन सी जगह है जहाँ एक सूट के बदले 2 मिलते हैं, ये भी बता जाती हैं। उसका रिश्ता टूट गया, ये भी बता जाती हैं। उसका रिश्ता जुड़ गया, बहू चली गई, ये भी बता जाती हैं। और आपको तरीके हैं, तुम्हारी बहू अभी तक सोई हुई है, तौबा तौबा तौबा, इस तरह की बातें करके आपका बेड़ा गर्क कर जाती हैं, काम कर जाए। तो बुरी सोहबत बचें। बैठती हैं, अच्छी बातें करें, अल्लाह की बातें करें, कलाम पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, वेल एंड गुड। अगर आप गप्पे मारने बैठ गई हैं तो फिर ये याद रखें, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तो बुरी सोहबत होगी तो गीबत और चुगली ही होगी। क्यों? तुम क्यों नहीं बोली? तुम्हारी बहू है, दबा के रखो, जुबान नहीं है, तुम आज दबी ना, सारी उम्र ये तुम्हें दबा के रखेगी। ये चुगली होती है, आग लगाना होता है, उसको सिखाना होता है, उसको पॉइंट देना होता है। और फिर बहू के कमरे में राउंड लगाया, खुश हो, सही रहती है, वो कहती है हाँ जी हाँ, चलो अल्लाह खुश रखे। वैसे मैं तुम्हारी आंटी हूँ, बुरा कोई हो ना, अपना समझना, मुझे बता देना। फ़ोन नंबर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे राब्ते हो जाते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, ट्रायंगल बन जाती है। खुद सोचें, अपने साथ भी जुल्म और दूसरे के घर भी ख़राब। ठीक, तो चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक। छठा काम जो हम ख़वातीन ने करना है, बच्चों पे, शोहरों पे और भाइयों पे नज़र रखें। नज़र रखें, छोटे होते से रखें, बच्चे छोटे हैं तो बड़े हो गए तब भी नज़र रखें। ठीक है। और नज़र रखने का ये मतलब नहीं होता कि आप मोबाइल छीन लें, तोड़ दें, दीवार पे मार दें, इस तरह की हरकतें ये बेकार होती हैं, बच्चे कहीं और से देख लेंगे। नज़र रखने का मतलब ये, अगर आपके बच्चों में या आपके शोहर में कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आ रही है जो गलत है, तो उनके अंदर तकवा पैदा करने की कोशिश करें। तो वो अकेले भी हों तो वो अल्लाह से डरें, उनके दिल में तकवा पैदा करने की कोशिश करें कि बच्चे, मैं देखूं या मैं ना देखूं, आपको अल्लाह देख रहा है। बच्चे की घुट्टी में डालें ये चीज़, बच्चे की घुट्टी के अंदर ये चीज़ डालें कि बेटा मैं नहीं भी देखूंगी, अल्लाह से तो आप नहीं छुप सकते ना, कर लो आप गलत काम। तो बच्चे के ज़हन में जब बार बार आप रिपीट करते हैं ये चीज़, तो बच्चे ये चीज़ें सीखेंगे और अल्लाह से डर पैदा होगा। और अगर शोहर को भी देखें, शोहर को कहने का तरीका और होता है, बच्चों को तरीका एक जैसे नहीं कह सकते आप। शोहर बीवी की बात नहीं मानते, वो कहते मेरी उस्तानी ना बन, 4 हरफ पढ़ के आगे मेरे सर पे सवार होगी, पहले खुद तो ठीक हो जाओ। अपने करतूत देखे तुमने, 2 दिन हुए नमाज़ें पढ़ते मेरे सर पे सवार होगी, वो आपको 100 बातें सुना देंगे आगे से। तो शोहर को कहने का तरीका इस तरह नहीं होता जैसे हम बच्चों को कहते हैं। उनको गैर महसूस तरीके से कहा जाता है, जैसे आप अपनी बात मनवाने के लिए जो तरीका इख्तियार करते हैं ना, लाडियों वाला, उस तरीके से उसको समझाया जाता है। आए चलें नमाज़ पढ़ लेते हैं, वो कहेगा मैं पढ़ लूँगा, तुम पढ़ लो, चलें ठीक है। डंडे के ज़ोर पे तो आप नहीं करवा सकते ना, शोहर है, प्यार से कहेंगी। फिर आप कहेंगी अल्लाह ताला पसंद करता है जो ज़्यादा सजदे करते हैं, हम मुश्किल में चलें नफल पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। आस्ता 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 उसको प्यार से समझाएं, लाड से। हम हुक्मरानी वाला लहजा इख्तियार करते हैं, शोहर उखड़ जाते हैं। इतने बड़े हो गए, बच्चे क्या सीखेंगे, खुद बैठे हुए हैं, खुद टीवी के आगे बैठे हैं, आपने क्या सिखाना बच्चों को? 10 तो आपने ताने मार दिए उसको, वो कहेगा अच्छा फिर मनवा के देख लो मुझसे, अब तो पढ़ता हूँ मैं, आई बड़ी, ये जाके उधर सुनाओ जिधर सुनती हैं तुम्हारी बातें, मेरे सर पे ना सवार हो। वो आपको बातें, लेकिन ये असूल याद रखें, आप किसी को छेड़ते हैं अगला आपको छेड़ेगा, आप किसी को तंग करेंगे अगला आपको ज़रूर, आप चुप करके बैठे कोई नहीं बोलेगा, आप उकसा देते हैं ना उसको, वो अच्छा खासा बेचारा बैठा हुआ उसको बीपी चढ़ा देती हैं। तो इस तरह भी तरबियत नहीं करनी है। लेकिन नज़र रखने का मतलब ये उसकी एक्टिविटी पे आप घर का माहौल इतना प्यारा बनाएं कि वो बाहर जाए ही ना। हमने माहौल ऐसा बनाया होता है वो आता ही रात को सोने के टाइम पे, छुट्टी सारा दिन, जाके लड़ना ही है ना, जब नढाल होके गिरने मरने वाली होगी तब जाएगा। खाना खाया, 2-4 बातें सुनाई, दोनों सो गए। नहीं, घर का माहौल इतना खूबसूरत बनाएं कि शोहर घर आएँ, बच्चों के साथ बैठें। ये माहौल हमने बनाना होता है, ये भी औरतों के हाथ में। तो नज़र कैसे रखेंगी? घर में आएगा तो नज़र रखेंगी ना, बाहर तो जो मर्जी करता रहे, आपको क्या पता।
پھر آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے یہ کسی لڑکی کے چکر میں ہے، میرے شوہر مجھ پہ توجہ نہیں دیتے، میرے شوہر میری بات نہیں مانتے، پھر ہم رونے بیٹھ جاتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وقت ہی گزر چکا ہوتا ہے، سارا کچھ ایسا کام باہر ہوتا ہے اس نے رکھی بھی ہوتی ہے باہر شادی کر کے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی سال بعد جا کے بات کھلتی ہے کہ او ہو یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. تو گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ وہ آپ کے ساتھ خوش رہے، وہ باہر خوشیاں نہ تلاش کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ باہر ماحول بڑا رنگین ہے، یہ ہم سب جانتی ہیں. ہم میں سے جتنی بیگمات ہیں نا ایک بھی تیار نہیں ہے. آپ سب بیویاں ہیں نا، مجھے بتائیں ہوتی ہیں تیار؟ چوڑیاں پہنتی ہیں شوہر کے لیے، تیار ہوں، ٹکا بھی لگائیں، کانٹے بھی پہنے، گلو بند پہنے، انگوٹھیاں پہنے شوہر کے لیے ہیں، رات کو میاں نے لگائے تمام ہو، کوئی سینڈل پہنی ہے، خوبصورت شادی والا ڈریس. ہوتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہوتا. پسینے کی، لہسن کی، ادرک کی اسمیل، ہانڈیاں بھونی، اچار کی اسمیل ہے نا، مسالوں کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اوپر سے سڑی ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں. اس شوہر نے کیا گھسنا ہے گھر میں؟ اور اگر دیر ہو جائے بیچارے کی کبھی پھر دروازہ نہیں کھلتا. پہلے تو الحمد للہ جی، میں تو لگاتی ہوں الحمد للہ. میں جو کہتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں میں عمل کروں، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں. اور الحمد للہ میرے شوہر گھر میں آ کے بہت خوش ہوتے ہیں. وہ لیٹ آتے ہیں، وہ کام کی وجہ سے لیٹ آتے ہیں، اس وجہ سے لیٹ نہیں آتے کہ یہ مجھ سے لڑتی ہے، میں نہیں لڑتی، وہ ان کا کام ایسا ہے. لیکن جس ٹائم پہ بھی آئیں الحمد للہ میرے شوہر تو مجھے رات کو 2:30-3 بجے مجھ سے پکوڑے بھی بنوا رہے ہوتے ہیں، میں بنا دیتی ہوں الحمد للہ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں یہ کو ٹائم ہے، یہ کھانے تو ٹائم پہ آیا کرو، اگلے کو بھی دیکھو. نہیں، کیا ہے شوہر نے مانگا پھر کیا ہوا، اس کا ثواب بھی ہے اور وہ بھی خوش ہوگا اور وہ خوش ہوگا تو آپ بھی خوش ہوں گی، آپ بھی تو خوش رہیں گی نا. ہیں خوش ہوگا تو خوش رکھے گا، خوش رکھے گا تو اس کو بھی سکون ملے گا آپ سے. دیکھیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں ہوا کو بنایا کیوں تھا؟ سکون کی خاطر. تو یہ سکون بھی اللہ نے عورتوں کے پاس رکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ کی اہمیت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اب سکون کی بات آئی ہے. آپ کا بیٹا جب پریشان ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کرتی ہیں؟ آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، اس کو گود میں لے لیتی ہیں. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے پیار کرتی ہیں نا اس کو. وہ جب ٹینشن میں ہوتا ہے وہ آپ کی گود میں آ جاتا ہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی ماں کے پاس ماں کا پلو پکڑتے ہیں، آتے ہیں نا. یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کا یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میری بیوی بھی مجھے لاڈ دے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے لے کے اس اسٹیج تک لاڈ دیکھا ہوتا ہے نا. آپ لاڈ کرتی ہیں نا، تو اب وہ بیوی سے بھی وہی ریکوائرمنٹ چاہتا ہے. آگے سے بیوی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے یہ دیکھو ماں کا لاڈلا بنا، میرا بھی لاڈلا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اس کو، یہ میری ٹینشنیں کیوں نہیں سنتا، یہ اپنی ٹینشنیں سنا رہا ہے. اس بچے کو عادت ہے کہ وہ اپنی ماں سے ہر بار ڈسکس کرتا تھا. آپ نہیں ٹائم دیں گی وہ پھر ماں کے پاس چلا جائے گا، بہنوں کے پاس جائے گا. آپ نہیں ٹائم دیں گی تو وہ ادھر جائے گا، پھر عورت کو یاد لگے گی، پھر آگ لگ جائے گی، ادھر بیٹھا رہتا ہے. آپ سوچیں نا وہ ادھر کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو وہ ماحول پرووائڈ نہیں کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے، وہ آپ سے ڈسکس کرے. آپ اپنے، وہ بتاتا ہے میرا بزنس خراب ہو گیا، آپ کہتے ہو ہو عید کا سوٹ گیا، یا مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ اب شاپنگ نہیں ہوگی. آپ کو ٹینشن لگ جاتی ہے. آپ کے کوئی نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ دے گا نا، کوئی بات نہیں. اس کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے، قربانی دینی پڑتی ہے. کوئی بات نہیں، نہ فکر کریں، اللہ مدد کرے گا، اللہ نصیب کا بھیج کے دے گا آپ کو، کوئی نہیں بھیجے گا اللہ. تو اس طرح کے رویے رکھیں انشاءاللہ تعالی. پھر جی بچوں کی حرکات، شوہر کی حرکات پہ نظر رکھیں، بچوں کی تربیت کریں، فیشن سے بچیں. جائز فیشن کرنا بری نہیں بات، اچھا سوٹ پہننا، تیار ہونا، میں خود کہتی ہونا چاہیے، لیکن ایک ہے فیشن اور ایک ہے ریس، اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ریس پہ مت جائیں. آپ کا گزارا اگر کم پیسوں میں ہو رہا ہے، شوہر کی آمدنی کم ہے، وہ کم خرچ کر سکتا ہے، تو پھر یہ نہ کہیں کہ وہ 7 والی نے 5,000 کا سوٹ لیا، میں نے کم از کم 6 کا لینا. اپنے شوہر کو تنگ نہ کریں، یہ غلط ہے نا. اس کی کمائی اور آپ کی کمائی، آپ کے شوہر کی کمائی میں فرق ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو اب ریس نہ لگائیں کہ اس نے لیا تو میں. اب یقین کریں میں نے ایک دفعہ ایک خاتون کو دیکھا، اس کے گھر میں بڑی پیاری فریج تھی، اسی برانڈ کی اس کی ہمسائی کے گھر فریج آ گئی. اس نے اپنے شوہر سے پوری رات لڑائی کی کہ اس کی فریج بڑی ہے، آپ نے مجھے چھوٹی لے کے دی، اس کو اٹھوائیں، مجھے بڑی فریج لے کے دیں.
اس کی میڈیم تھی, دوسری کی فل تھی. اس نے کہا میں نے فل لینی ہے, اس کو اٹھوائیں, مجھے جہاں سے مرضی ہو, میں نے یہ بڑی فریج لینی ہے, یہ نکالو, مجھے وہ لا کے دو. حالانکہ فریج اس کی بھی نہیں تھی, اس کی بھی نہیں تھی. اور وہ شوہر بھی کہتا ہوگا یار اس کے گھر بھی کیا آ گیا, میرے گھر مصیبت پڑ گئی. یہ عورتوں کی ضدیں ہوتی ہیں نا, ریس لگانا, ضد. پہلے آمدنی ہوگی تائی کرتی نہیں کر سکتا. وہ تو کہیں الحمدللہ جی شاید ہاں جی, کوئی سوچتا ہے شکر ادا کرنا چاہیے, تھوڑے میں بھی شکر شکر ادا کرنا چاہیے. جی آمدنی ہوئے گی, بہتا ہوئے گا, وہی ضد کر سکتی. جی بالکل. اسی طرح موبائل لے لیا, موبائل ضرورت کا ہے, نہیں میں نے سب سے اچھے والا لینا ہے. آپ کا موبائل, ہاں جی مہنگے والا. ایک یہ بھی آج ایشو ہے کہ مہنگے والا لینا, آئی فون ہی لینا ہے, وہ والا ہی لینا ہے, وہ جو اب نیا آیا وہ والا لینا ہے. میں نے ایک موبائل لیا, میرا بھتیجا آیا کہہ رہا ہے پھپھو یہ کیسے موبائل لیا. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتا ہے اس کی مارکیٹ نہیں ہے. میں کہا مارکیٹ نہیں, میں نے کیا کرنا مارکیٹ کو, میرا کام چل رہا ہے نا. کہتا ہاں جب بیچیں گی نا تو اتنے اچھے پیسے نہیں ملیں گے. میں نے کہا میں نے بیچنا ہی نہیں ہے, یہ جب ٹوٹے گا میں نے نیا لینا ہے, تب تک تو اس کی مجھے ضرورت تو وہیں تک ہے جب تک یہ چل رہا ہے. تو مارکیٹ, ویلیو, برانڈ, اس میں آ کے اپنے شوہروں کو تباہ کر دیتی ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھیں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے. اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. بولے نا, بھائی ہیں نا, شیطان کے بھائی ہیں. تو جو شیطان کے بھائی ہوں گے, شیطان کہاں لے کے جائے گا ان کو؟ تو اب ایک بندہ کہ جی میرا میاں اتنا کماتا ہے میں کیوں نہ خرچ کروں. بہت لوگ ہیں ضرورت مند, بہت لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور دیا بھی اسی لیے ہے کہ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں, ضائع نہ کریں. آپ لے سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر آپ وہی چیز اٹھا کے کسی غریب کے گھر میں دے دیتے ہیں, اس کا راشن ہو سکتا ہے آپ کی عیاشی میں اس کے پورے مہینے کا راشن چل جائے. آپ کی ایک ٹائم کی عیاشی اس کے پورے مہینے کا بجٹ ہو. تو اللہ نے پوچھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا. ہمارے پاؤں فریز ہو جائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہے, قیامت کا دن. 50,000 سال کھڑے ہی رہنا ہے سیدھے. اللہ ہلنے نہیں دے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں لے لے گا. 5 سوالوں کے جواب اللہ کے دو گے تو یہاں سے ہلو گے. عمر کہاں گزاری, جوانی کیسے گزاری, عمر کے متعلق 2 سوال ہوں گے. عمر کہاں گزاری, کیسے گزاری, جوانی کیسے گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, علم پڑھا, کتنا عمل کیا, کتنا عمل کیا. اللہ تعالیٰ سوال پوچھے بغیر ہلنے نہیں دے گا سامنے سے. ٹھیک ہے, تو یہ مال کے بارے میں سوال ہونا ہے, اس چیز پہ دھیان رکھیں. اس کے بعد 9واں جو کام خواتین نے کرنا ہے, پردے کا اہتمام کریں. سب سے مشکل کام پردہ, نہیں کرتی. اب آپ کہیں گے ہم سب پردہ کرتے ہیں, ہم بھی نہیں کرتے. جو پردہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم نہیں کرتے. جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ پردہ نہیں کرتے. دیور اور بھابھی کا پردہ ہے, سالی اور بہنوئی کا پردہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں, سالی آدھی گھر والی, سالی آدھی. آپ خود بتائیں جملے اس کا کیا مطلب ہے, اتنا حق. اور دیور تو چھوٹا بھائی ہوتا ہے اور وہ فرینک ہوتا ہے, اور وہ جب چاہے بھابھی کے کمرے میں آ سکتا ہے, جب چاہے, کوئی پرائیویسی نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور ہاں جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ شوہر کے بھائی, اور وہ خالی دیور نہیں ہے, اس میں دیور, جیٹھ, شوہر کے چچا کے بیٹے, شوہر کے ماموں کے بیٹے, جو گھر میں عام آتے جاتے ہیں, جو ماحول ہے, کزنز بھی, فرسٹ کزن جتنے بھی ہیں, یہ سب اس میں آتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا یہ موت ہے, اور ایک حدیث میں کہ یہ سانپ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا دیور سانپ ہے, نہیں. اس ریلیشن میں پردہ نہ کرنا خطرناک ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ گھروں میں دیور بھابھی کی وجہ سے کتنے فساد ہوئے, پردے نہ کرنے کی وجہ سے. طلاقوں تک نوبتیں پہنچی ہیں لوگوں کی, طلاقوں تک نوبتیں پہنچی ہیں. اللہ کے رسول کی کئی بھی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو پردے کا اہتمام کریں. آپ پردہ کریں گی, آپ کی بیٹیاں پردہ کریں گی, آپ کی بہویں پردہ کریں گی. اس چیز کو رواج دیں. اپنے گھروں کا ماحول آپ کے ہاتھ میں ہے.
خاندان والے باتیں کرتے رہیں. خاندان والے تھوڑی میدان حشر میں چھڑوانے آئیں گے. وہاں تو سب بھاگ جائیں گے. وہاں تو کوئی کسی کو نہیں چھپا. وہاں تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ اللہ میری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دے بے شک, میرے ماں باپ کو بھی, میرے بچوں کو بھی, میرے پورے خاندان کو ڈال دے, قبیلے کو ڈال دے, بس مجھے بچا لے. سارا کچھ فدیے میں. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا تو وہ فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو ان رشتوں کے پیچھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. پردے کا اہتمام کریں. باہر جاتے ہوئے بھی, گھر کے اندر بھی, دونوں طرح کا پردہ قرآن میں موجود ہے. گھر کے اندر اپنے آپ کو ڈھکیں, اپنے آپ کو ڈھکیں. ہم جس طرح بھائیوں کے سامنے پھرتی ہیں وہ حلال نہیں ہے, اور یہ ہم سب جانتی ہیں. بھائیوں کے سامنے بھی آپ وہ لباس نہیں پہن سکتی جو شوہر, مطلب شوہر کے سامنے صرف عورت ہر طرح کا لباس پہن سکتی ہے, صرف شوہر کے لیے پہن سکتی ہے. اور جس طرح کی چست لباس ہماری آج کل کی جنریشن پہن رہی ہے نا, یہ حلال نہیں ہے, بھائیوں کے سامنے بھی نہیں ہے. بیٹے ہوتے ہیں گھر میں, مائیں بھی وہ لباس نہیں پہن سکتی ہیں. لباس کے معاملے میں بہت پردے کا بہت اہتمام کریں. اس سے معاشرہ خراب ہوا ہے, اس سے تباہیاں لگی. گھر کے اندر ہی ہم اپنے بچوں کے جذبات خراب کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا سیکھنا ہے؟ خود سوچیں نا. ہمارا اپنا ہی حلیہ ٹھیک نہیں ہے. دوپٹے ہوتے ہیں ہمارے کام کرتے ہوئے؟ مجھے بتائیں, جب ہم نے گھر کی صفائی کرنی تو دوپٹے ٹانگ دیتی ہیں. واش روم میں جاتی ہیں تبھی باہر ٹانگ کے چلتی ہیں, بات ہوتی ہے. نہیں, واش روم میں تو چلے نہیں, وہ تو دیکھیں وہ اور بات ہے. گھر کے اندر جب ہم کام کر رہے ہیں, سب پھر رہے ہیں گھر کے اندر, اور ہمارے دوپٹے کدھر ہوتے ہیں؟ اور وہیں بھائی بھی موجود ہیں, سب گھر میں اور لوگ ہوتے ہیں, ان کے سامنے ایون کہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے. ٹھیک ہے, پتہ ہے نا آپ کو, عورت سے بھی جتنا ایک مرد کو دیکھنا اس حالت میں گناہ ہے, ایک عورت کا عورت کو دیکھنا بھی اتنا ہی گناہ ہے. ٹھیک ہے. آپ میت کے بارے میں بھی کتنی احتیاط کی گئی ہے کہ میت کو بھی نہیں دیکھ سکتے اس طرح, ہے نا. جب میت کو نہیں دیکھ سکتے, زندہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہمارے جو لباس ہیں جس پہ ہمارے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کٹ والے بازو, یا وہ جو ٹراؤزر جن کے آدھی پنڈلی تک آپ کی ٹانگ نظر آ رہی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے ویکسنگ بھی کراتی ہیں کہ کیونکہ اب دکھانی جو ہے. ٹھیک ہے, ویکسنگ کا اور مقصد کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں, کیوں کرائی جاتی ہے ویکسنگ؟ تاکہ بازو اور ٹانگیں دکھائی جا سکیں. یہی چیز ہے نا, یہی دکھاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ فیشن کیپریز کیا ہے؟ اور یہ نہیں کہ آپ گھر میں پہن سکتے ہیں, باہر نہیں پہن سکتے. گھر میں بھی لباس نہیں پہن سکتے. جن میں نماز نہیں ہوتی نا, جن کیپری میں نماز ہوتی ہے, پینٹوں میں نماز ہوتی ہے, جن لباس میں آپ کی نماز نہیں ہوتی وہ لباس آپ اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے سامنے نہیں پہن سکتی ہیں. بس یہ اصول یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو اپنے پردے کا خیال رکھیں, دکھاوے سے بچیں. خواتین میں زیادہ مسئلہ دکھاوا, ریا اور دکھاوا. شادیوں پہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے خوبصورت ہے دکھاوا. سوٹ بہترین سے بہترین برانڈیڈ. میں شادی کروں گی نا, پتہ چلے گا لوگوں کو میں نے بیٹا بھی آیا. دکھاوا. وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں, وہ میوزک چلاتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلے آج میں نے بیٹے کی شادی کی ہے. دکھاوا. اور اس دکھاوے بھی کیا ہوتا ہے؟ پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے, چاہے قرضہ لے کے بہائیں, چاہے مقروض ہو جائیں, لیکن دکھاوا. اس سے خواتین بچیں گی, مرد خود بخود بچیں گے. یہ بھی عورتوں کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی عورتوں کے ہاتھ میں. پھر جو عورتیں جنہوں نے تربیت کی ہے نا, ان میں 3 مثالیں ہیں. بچوں کی مثال دے رہی ہوں, 3 بچوں کی مثالیں دے رہی ہوں کہ جن کی ماں نے ان کی تربیت کی اور وہ کیا بنے, اور ان کی عمریں کیا تھی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سپہ سالار تھے ایک لشکر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں سپہ سالار بنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ان کا لشکر جا رہا تھا, تو یہ واپس آ گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا تھا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بہت چھوٹے ہیں عمر میں, ان کی جگہ کسی اور کو سپہ سالار بنا دیتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا, ہم ان کو نہیں ہٹا سکتے. اس لشکر کے لیے ان کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا. اور وہ لشکر چلا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے پاس, اسامہ بن زید کے پاس, اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ خلیفہ بن گئے ہیں, خلیفہ ہیں اس امت کے. اگر ان کو کچھ ہو گیا تو دشمن خوش ہو جائیں گے, تو آپ ان کو اجازت دیں کہ یہ واپس چلے جائیں, یہ نہ جائیں لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اسامہ بن زید نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں واپس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ مجھے ایک مشیر، ایک وزیر کی ضرورت ہے جو مجھے اچھے مشورے دے سکے حکومت کرنے کے لیے. ظاہر ہے لوگوں کو میں نے اس طرف کرنا ہے دین کی طرف، تو اور مشکل حالات ہیں، تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ساتھ جانے دیں. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ دونوں چلے جائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس لشکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سپاہی کی حیثیت سے موجود تھے. جس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پتہ ہے ان کی کتنی عمر تھی؟ ان کی پتہ ہے کتنی عمر تھی؟ ایک روایت کے مطابق یہ 17 یا 16 سال کے تھے، اور ایک روایت کے مطابق یہ 19 سال کے تھے. ایک میں 16، ایک میں 19. آپ 19 سال کے لگائیں. ہمارے گھروں کے 19 سال کے لڑکے کی زندگی دیکھیں. ہماری فیملی میں جو 19 سال کا لڑکا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ اس کی شادی نہیں کرا سکتے. آپ کہتے ہیں تو کچھ کماتا ہی نہیں ہے، اس کو میں کی شادی کیا کروں اس کی. 19 سال کا لڑکا، اور یہ 19 سال کے ان میں اتنی صلاحیت تھی نا. اور ان کے والد نے تو ان کی تربیت نہیں کی تھی. کس نے کی تھی تربیت؟ ان کے والد تو جنگ میں شہید ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کے والد تو شہید ہو چکے ہوئے تھے جنگ میں. تو پھر ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ ماں نے کی تھی. سپہ سالار بنایا تھا ماں نے. بیوہ عورت ہمارے ہاں کیا کر سکتی مجھے بتائیں؟ رو سکتی. وہ صرف روتی ہے، میں کیا کروں، میں کیسے پالوں، لڑکے میرے ہاتھ سے نکل گئے، لڑکیاں میری بات نہیں سنتی. باپ ہوتا تو سنبھالتا. تو وہ صحابیات بھی تو تھیں، انہوں نے بھی تو تربیت کی تھی نا. اس کے بعد دوسری مثال عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر جو تھے یہ فقیہ الامہ کہلاتے. فقیہ الامہ یعنی امت میں جو فقہ کے مسائل ہیں سمجھنے کے دین کے، ان کو یہ خطاب دیا گیا تھا فقیہ الامہ ہیں. اور ان کی عمر اس وقت 19 سال تھی جب ان کو یہ اعزاز ملا تھا. دین اتنا سیکھا ہوا تھا، اتنا سکھانے کے ماہر تھے. ہمارے ہاں 19 سال کا بچہ قرآن بھی ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا ہوتا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ والدین کا قصور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مفسر القرآن تھے. تفسیر، پورے قرآن کی تفسیر ان کی مانی جاتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے. اور جس وقت یہ مفسر القرآن کہلائے یا ان کو یہ اعزاز ملا اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال تھی. 15 سال. ہمارا سیکنڈ ایئر میں ہوتا ہے لڑکا 15 سال کا، ہے نا؟ نہیں، میٹرک میں. میٹرک میں 15 16 سال. یہ ایف اے، میٹرک ایف اے اس عمر میں. اور آپ ان کے کام دیکھیں، ان کی یہ ماں کی محنت تھی. جی، وہ ماں کی خدمت کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. جی، تربیت کے حوالے سے مختصر سے پوائنٹس میں بتاؤں گی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. پہلا رول، ماں کی اچھی ماں کا انتخاب. جب بچے کی تربیت اچھی کرنی ہے تو پہلا اصول ہے اچھی ماں کا انتخاب کریں. یعنی آپ جب بہو لینے جائیں تو کیسی بہو ہونی چاہیے؟ چاند سی بہو ہونی چاہیے، اچھے خاندان کی ہونی چاہیے. ظاہر ہے میرے بیٹے نے جا کے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس ایریے میں کیسے بیٹھے گا؟ تو گاڑی کوٹھی کار ہو تو پتہ چلے گا میرا داماد. تو وہ ایسی عورت کا انتخاب کریں جو دیندار ہو، کیونکہ آپ نے اس کے سپرد اپنی نسل کرنی ہے. دیکھیں نا مشن کتنا بڑا ہے. تو اچھی بہو کا انتخاب کریں. ماں کا یعنی شوہر یا وہ جو آدمی ہے جو شادی کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. وہاں سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر جب شادی ہو جائے تو پھر جو دعا مانگی جائے، پہلی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تجھے چاند سا بیٹا دے. نہیں، آپ نے دعا کرنی ہے اللہ آپ کو صالح نیک اولاد دے. اور ہم نے کیا دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی؟ اللہ ہمیں صالح اور نیک اولاد دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور اس کی مثال دیکھ لیں. خوبصورت بچے جو ہیں اور بدصورت بچے، ہم چاند سے بچوں کی دعائیں کرتے ہیں. ابو لہب کتنا خوبصورت تھا. ابو لہب کیوں کہتے تھے اس کو؟ کیونکہ وہ جب خوش ہوتا تھا اس کا چہرہ آگ کی طرح چمکنے لگتا، ریڈ ہو جاتا تھا، گورا چٹا خوبصورت پنک، جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں انگریز ٹائپ کا. اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو کہتے ہیں ابو لہب تھے. کیا انجام ہوا؟ اکثر ہر عورت کو میرے بچہ جیسے بالکل انگریز لگتا ہے، ہیرو لگتا ہے. وہی نا، خوبصورتی ہے نا، خوبصورتی کی وجہ سے. تو ابو لہب کا کیا انجام بتایا قرآن پاک میں؟ اس کا تو بتا دیا کہ تباہ ہو گیا، وہ جہنم کا اس کا فیصلہ بتایا گیا. اس کی جگہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، غلام تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے بلال، جب میں معراج پہ گیا میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی جنت میں.
میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز چاپ سنی تمہاری جنت میں. بشارت ہے نا. ٹھیک. تو خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی, اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور نیک. تو نیک اس کی. پھر جب بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کا اسلامی طریقے سے استقبال کریں. ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مختلف قسم کی رسمیں کی جاتی ہیں. آپ کے یہاں بھی ہوتی ہوں گی. چھٹی کی رسم ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ نہیں ہوتی. چھٹی کی ایک رسم ہوتی ہے جس میں پورا جو وہ ایریا اکٹھا ہوتا ہے اور بچے کو ایک ایک چمچ دودھ پلایا جاتا ہے اور فنکشن کیا جاتا ہے اور کھانا شانا پکتا ہے اور خوب ہلا گلا کیا جاتا ہے. یہ چھٹی کا ایک فنکشن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے, اسی سے یہ محاورہ ہے. وہ چھٹے دن ایک فنکشن ہوتا ہے, حالانکہ چھٹے دن فنکشن کا دین میں کوئی تعلق نہیں ہے. 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے. 7ویں دن بچے کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں. اس بال کو لے کے اس کے برابر چاندی یا سونا یا رقم جو ہے وہ فدیہ کی جاتی ہے, اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لڑکا ہے تو 2 جانور, لڑکی ہے تو 1 جانور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیے جاتے ہیں, ذبح کیے جاتے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ عقیقے کے لیے یہ اس جو 2 جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ تمہارا بچہ رہن ہوتا ہے. تو اپنے رہن کو چھڑوایا جاتا ہے اپنے بچے کو. وہ 2 جانور جب ذبح کرتے ہیں تو رہن کیا ہوتی ہے؟ آپ کوئی چیز رکھوا کے پیسے لیتے ہیں, آپ نے وہ چیز چھڑوانی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. تو یہ رہن ہوتا ہے. تو یہ 2 بکرے جو دیے جاتے ہیں یہ آپ اپنے بچے کو رہن سے چھڑواتے ہیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے عقیقہ کریں, اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کریں, پیسے جوڑ کے رکھیں. ٹھیک ہے. اور عقیقہ کریں اور 7ویں دن کریں جو سنت کا طریقہ. ٹھیک ہے. ہم اور کاموں کے لیے بھی تو پیسے جوڑتے ہیں نا, تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ آپ 2 بکروں کے لیے 2. اور اس کے لیے جو عقیقے کے لیے جانور ہوتا ہے اس کی شرائط قربانی والی بھی نہیں ہے, اس کی قربانی والی شرائط نہیں ہے. تو وہ بکرے مل بھی جاتے ہیں, سستے جانور مل جاتے ہیں. تو آپ 2 بکرے ایک لڑکے کے لیے 7ویں دن کریں, یہ شریعت کے مطابق. آپ اچھا نام رکھیں, 7ویں دن تک لمٹ ہے, بچے کا نام رکھ لیں. ہمارا بچہ 1.5 سال کا ہو جاتا ہے, چنٹو, منا, کاکا, بیبو, ببلو, نام ہی نہیں سلیکٹ ہوتا. سب نے الگ الگ نام رکھے ہوتے. دادی کہتے یہ رکھنا ہے, پھوپھی کہتے یہ رکھنا, نانی نے یہ رکھا ہوا ہے. ایک بچے کے 4 نام چل رہے ہوتے اور فائنل نہیں ہو رہا ہوتا. 7ویں دن نام رکھ لیں. ٹھیک. یہ بچے کا حق ہے. اس کے بعد رضاعت, اس کو دودھ پلانا یہ تربیت کا حصہ ہے. ماں جب دودھ پلاتی ہے اس سے بھی بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. ماں سے دودھ پلانے کے عمل میں بھی بچہ اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. سیکیور ہوتا ہے, اس میں ہمت آتی ہے, جرأت آتی ہے. پھر ماں کی فیلنگز ٹرانسفر ہوتی ہیں جیسے پریگننسی میں ہوتی ہیں, اسی طرح دودھ پلانے میں بھی بچے کے اندر فیلنگز ٹرانسفر. اور اس وقت ماں اچھے کلمات دہرائے, اذکار کرے, قرات کرے, اس زبانی پڑھتی رہے قرآن پاک تاکہ بچے کے اندر اچھے اثرات جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ سوچ کے اس نیت سے دودھ پلائے کہ میں اللہ کی ایک مخلوق کو دودھ پلا رہی ہوں, یہ پلے گی, یہ اچھے کام کرے گی, جنت میں جائے گی اور میری بھی جنت میں جانے کا سبب بنے گی. اس نیت سے دودھ پلائیں. تو پھر دیکھیں عبادت کی عبادت, اور بچہ تو آپ کا ہی دودھ پی رہا ہے, بچہ تو آپ کا ہی ہے, پلانا تو ہے ہی ہے. نیت اچھی کر لیں. ٹھیک ہے. تو ایک ساتھ دیا بھی ہے نا جو ہر دفعہ ہاں بالکل باوضو ہو کے, بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بچے کی یعنی اس کا حق ہے بچے کا, اس کی تربیت کے حوالے سے. پھر جب بولنے لگے تو سب سے پہلا جو سکھایا جائے وہ ہو کلمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا زبان سے پہلا نکلنے والا جملہ کلمہ ہوگا اور مرتے وقت جس کے منہ سے نکلنے والا آخری جملہ کلمہ ہوگا وہ فلاح پا گیا, جنت ہے اس کے لیے. تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ کلمہ سکھائیں. کلمہ سکھائیں. ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ماما بابا, اور بڑے خوش ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ماما بابا تو وہ کہیں گے کیونکہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن جب بچہ بولنے لگے تو پہلا جملہ اس کو کلمہ سکھائیں. ٹھیک. اللہ کا لفظ, اللہ اور کلمہ. ٹھیک. یہ اس کا یعنی اس کی تربیت کا حصہ ہے. اس کے بعد لڑکا ہو لڑکی ہو برابر کا سلوک. ٹھیک. برابر کا سلوک. اور لڑکا دونوں لڑکے ہوں تب بھی برابر کا سلوک. ہمارے ہاں چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی دونوں کے گریڈ میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک. دونوں کے گریڈ میں فرق ہوتا ہے. ایک لڑکا بہت اچھا ہے اس کو خوب چڑھا دیتے ہیں, دوسرا ذرا کمزور ہے اس کو ڈاؤن پہ ڈاؤن, وہ دیکھو وہ 1 گریڈ لاتا ہے, تم نالائق ہو. وہ کمزور بھی تو ہو سکتا ہے نا. جب تمہاری عمر میں تھا اس نے یہ کر لیا تھا, تم نے یہ. ہاں اس کو مار دیتے ہیں, اس بات سے ہم اس کا تباہی لگا دیتے ہیں. بچوں میں فرق نہ کریں, بچے آپ کے ہی ہیں اور سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, ہر ایک میں اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز. پھر عقیدے کے اوپر تربیت کریں, یہ ماؤں کا فرض ہے, خاص طور پر باپ کا بھی ہے. عقیدے کے اوپر
یہ 7واں جو یہ پوائنٹ ہے. 8واں کیا ہے جی؟ غم کا ماحول، یعنی بچوں کے سامنے ہر وقت رونا دھونا، گھر کی باتیں، یا ایسا ماحول نہ کریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، ہاں، افسردہ ماحول یا نیگیٹو ماحول جو ہے بچوں کے سامنے نہیں کریٹ کرنا چاہیے. اس میں گھر والوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. بچے کی ماں ہے تو اس کو سب ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے کے اوپر غلط اثرات آتے ہیں. بچہ پھر ماں کی بات نہیں سنتا ہے. تو گھر والوں کو بھی، بے شک اب میاں بیوی کا جھگڑا ہے بچوں کے سامنے مت کریں، الگ کر لیں، بچوں کے سامنے نہ جھگڑیں. اس سے بچوں پہ نیگیٹو اثرات آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ پھر ایک دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے ایک پارٹی کو. ٹھیک ہے، جبکہ اس کے لیے تو دونوں ماں باپ ہیں نا، آپس میں جھگڑیں. بچوں سے اس چیز کو دور رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بچوں کی یعنی اسکولس کی ایکٹیویٹیز میں نظر رکھیں. پھر جب کالج میں جائیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے وہ ماحول کیسا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. اس پہ ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنی ہے بچوں کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کمبائن اسٹڈی کہاں ہو رہی ہے، کس لیول پہ ہو رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر چیک رکھنا. ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو آرام سے کمبائن اسٹڈی کے لیے بھیج دیتے ہیں. 4-5 لڑکے ایک کمرے میں جمع ہو کر اسٹڈی کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کیا کر رہے ہیں. اس چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. نہ لڑکیوں کو، نہ اول تو اپنے سامنے بٹھا کے پڑھائیں. کمبائن اسٹڈی کا کیا جواز ہے؟ اسکول میں یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے، اس کے بعد اکیڈمی میں پڑھ کے آئے، پھر کمبائن اسٹڈی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب نہیں ہوتا. اس میں کوئی چیز چھپی ضرور ہوتی ہے کمبائن اسٹڈی میں جو ماؤں کو نہیں پتہ ہوتی. ہم اپنے طور پہ مطمئن ہوتے ہیں بچہ کمبائن اسٹڈی کے لیے گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہو، تو اس چیز پہ نظر رکھیں. بہت بھروسہ ہے. ہاں، مجھے اپنے بچے پہ بہت، یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، مجھے اپنے بچوں پہ بڑا بھروسہ ہے، یہ کچھ نہیں کریں گے. آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا. دیکھا نا. اور بچے بھی کیا کہتے ہیں، میرے گھر والے مجھ پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں، جو مرضی کر رہا ہوں. اور آج دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے، اس بھروسے کے نام پہ کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز پہ نظر، بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھیں. آپ کا بچہ جس لڑکے کا دوست ہے، آپ کی بیٹی جس لڑکی کی دوست ہے، ان کو بھی چیک کریں وہ کس طرح کے ہیں. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ بھی ہوتا ہے. ان کے گھر والوں سے صحبت پتہ کریں کہ یہ کس جگہ سے اٹھنا بیٹھنا ان کا کن لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس چیز پہ نظر رکھیں. ہر وقت بچے کو منع نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچے پھیرے ہونا، یہ نہ کرو، اس کو نہ پکڑو، یہاں بیٹھ جاؤ، یہ نہ ٹچ کرو، گلاس چھوڑ دو، پلیٹ چھوڑ دو. جب ہم بچے کو پاگل کر دیتے ہیں، بچہ سر پیٹنے لگ جاتا ہے اپنا کہ میں پھر دنیا میں آیا ہی کیوں جب میں نے کچھ نہیں کرنا. کرتی ہیں نا پاگل، ہر چیز سے پکڑ پکڑ کے، اور سانس ہو جاتی ہیں، پاگل ہو جاتی ہیں. بچے کو روکنے میں اپنی ہم ناکام ہوتی ہیں، اور بچہ چیزیں نہیں چھوڑتا نہیں وہ کوئی چیز. اور پھر کیا ہوتا ہے، تھپڑ لگا کے بٹھا کے وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی سوچتا ہے میں دنیا میں کیوں آیا تھا. اس نے تو ہر چیز پکڑنی ہے. ہر وقت بچوں کو ہاں آپ کہیں بیٹا آپ کانچ کا گلاس نہیں پکڑیں، آپ اس گلاس سے کھیلیں، پلاسٹک کا، اس میں ٹوٹ جائے گا، آپ کو لگ جائے گی. بچوں کی جب آپ کوئی چیز روکیں اس کے بعد اس کے ہاتھ میں دوسری چیز پکڑائیں. اس کے ساتھ نہیں کھیلو تو اس کے ساتھ آپ یہ لے لو، آپ اس سے کھیل لو، یہ نہیں کھاؤ یہ کھا لو. اس کو آپشن دیں. ہم اس سے آپشن چھینتے جاتے ہیں. بچے کو ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو دیں. چھوٹے بچوں کی بات ہے، ان کو ایکٹیویٹی چاہیے. یہ چیزیں بڑے ہو کے بچوں کے دماغ میں نیگیٹو اثر ڈالتی ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کا دماغ، ہمیں نہیں پتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے غلطی کہاں کہ ہم نے یہاں سے غلطی شروع کی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو چھوٹے بچوں کی تربیت میں خاص طور پہ توجہ کریں. بڑے ہو کے خود ٹھیک ہو جائیں گے. جب ماما نے نماز بھی پڑھنی، اللہ توبہ نہیں کرنی، کلمہ کلام بھی پڑھنا، ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھنے، بچے بھی ہو رہی. تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، ایکٹیویٹی چھوڑیں گی تو یہ کام ہوں گے. ابھی میں نے جو پوائنٹ آپ کو بتایا ہے تیسرا کہ چوتھا 8واں پوائنٹ جو تھا، ایکٹیویٹی چھوڑیں. غلط ایکٹیویٹی چھوڑیں گے تو بچے سیدھے ہوں گے نا. اپنا ٹھیک کر بالکل. اور جب کالج میں چلے جائیں تو پھر ماں باپ ان کے دوست بن جائیں. علماء کہا کرتے تھے بچے کے پہلے 7 سال ہم بچے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. بڑا پیارا اصول ہے. 7 سال تک ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اگلے 7 سال ہم بچوں کے استاد بن جاتے تھے، ان کو سکھاتے تھے، اور اس سے اگلے 7 سال ہم بچوں کے دوست بن جاتے ہیں. 14 سال جب ہو گئے نا، پہلے 7 پھر 7 پھر اگلے 7، اور جب لاسٹ والے 7 سال وہ جو تربیت کے حوالے سے اس میں بچوں کے دوست بن جاتے ہیں. بچہ اتنا فرینک ہونا چاہیے وہ آپ کو اپنی ہر بات بتا سکے. اس کو کوئی چیز پسند ہے کوئی، اور کالج والے بچوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہم اس کو اپنی سوچ پر لے کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، منہ سے نکلنے سے پہلے اس کو اپنا آپشن دے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، تم نے تو بولنا ہی نہیں، پہلے میرا سن لو. بالکل.
تو بچوں کو موقع دیں, ان کے دوست بنے کہ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی ایسی بات کرنی ہے تو وہ بے جھجک ہو کے کرے. ہمیں شرم ہی بڑی آتی رہتی ہے, کبھی نہیں اپنے بچوں سے بات کرتے ہم. جو باتیں ہم نے بچوں کو بتانی ہوتی ہیں نا, وہ ان کو باہر سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں اور باہر سے غلط طریقے سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں بچوں کو یہی نہیں بتایا کہ بچے آپ ینگ ہو گئے, آپ کو کیا کرنا ہے. ہم نہیں بتاتی, شرم آتی رہتی ہے ماؤں کو. وہ ایک دوسری کو کہہ رہی ہوتی ہے تم بتا دو, وہ کہتی ہے تم بتا دو, تم بتا دو, تم, ہر کوئی اپنے طریقے. آپ کو کیوں شرم آتی بچیوں کو یہ بات بتا دے کہ بیٹا آپ ینگ ہو گئے, آپ نے یہ کرنا ہے؟ کیوں نہیں بتا سکتی آپ؟ آپ کی دوستی نہیں ہے اپنی بیٹی کے ساتھ تو بٹھا کر بتائیں, بیٹا آپ اس عرصے میں آپ ینگ ہو جاؤ گے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یوں رہنا ہے. سکھائیں اس کو آپ نہیں سکھائیں گی تو وہ غلط طریقے سے اور کوئی سکھا دے گا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا, الٹے سیدھے خیال آئیں گے اس کو. پھر کیسے بچائیں گے اس کو ان باتوں سے؟ اور لڑکوں کا اس سے بھی برا حال ہے, ان کو ساری باتیں ان کے دوست بتاتے ہیں, اور جس طریقے سے بتاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. برباد کر دی ہم نے نسل اپنی. دوست بنے ان سے, اتنا فرینک ہونا چاہیے بیٹا اپنے باپ کو ہر بات بتا سکے. پھر کیا ہوتا ہے, غلط راستے, غلط ویڈیو, غلط چیزیں دیکھ کے بچے اپنی تباہی لگا دیتے ہیں. شادی ہوتی ہے, شادی کے قابل نہیں رہتے, پھر اولادیں نہیں ہوتی, سوچتے رہتے پتہ نہیں کیا ہو گیا. غلطیاں آپ لوگوں کی ہوتی ہیں, اپنے بچوں کو غلط راستے پہ لگایا ہوتا آپ نے, کیوں نہیں گائیڈ کیا ان کو, کیوں نہیں بتایا, دوستوں کے ساتھ مل کے غلط کام کرتے رہے. اور یہ اس میں ماؤں کا قصور ہے. یونیورسٹی کے لڑکوں لڑکیوں کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ اتنے فرینک ہوتے ہیں. اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو طوفان آ جاتا ہے گھر میں. محبت اور پیار یہ ایسا جذبہ ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. کوئی اچھا لگ سکتا ہے, کسی لڑکے کو کوئی کزن اچھی لگ سکتی ہے, تو اس میں کیا برائی ہے, لگ سکتی ہے. اب چونکہ وہ چچا کی بیٹی اور چچی سے ہماری نہیں بنتی, وہ پھوپھی کی بیٹی ہے, پھوپھی سے ہماری نہیں, اور پھوپھی کی بیٹی ہے تو پھوپھی سے ہماری نہیں بنتی. خالہ یا ماموں سے نہیں بنتی, تو بس ایک بات. آپ اپنے بیٹے کو ذہنی اذیتیں دے کے مار دیتے ہیں کہ نہیں وہاں کرنی تمہاری, اور زبردستی کسی اور کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں. پوری زندگی ان میاں بیوی کی نہیں بنتی. ایسے رشتوں میں پوری زندگی میاں بیوی کی نہیں بنتی, کیونکہ وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا تھا, اس کے دل میں وہ تھی. تو کیا طریقہ ہے پھر, ان کی سن لیں, مان لیں, کرا دیں شادی. یا سمجھ جائیں. آپ کی نہیں بن رہی نا, ہو سکتا ہے بچوں کی آپس میں بن جائے. یہ لڑائی تو بڑوں کی تھی, بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا. ٹھیک, یہی وجہ ہے جب بچے دیکھتے ہیں, بالکل, جب بچے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں ہماری بات نہیں سنی جائے گی, وہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں. آج کل ہمارے اپنے معاشرے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر چل پڑا ہے, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر کی طرح, بلی آ گئی ہے وہ کھا کے بھی چلی جائے گی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اور یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے اپنے بچوں کو, یہ 14 فروری آ رہا ہے, تباہیاں دیکھ لیں جا کے, ہر ہوٹل میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دو جو بیٹھے ہیں ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں. وہ کس کے بچے ہیں, وہ بیرون ملک سے تھوڑی آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں نا, ہمارے ہی مسلمان گھروں کے بچے وہاں جا کے بیٹھے ہوئے, اور اندازے لگا رہے ہوتے لوگ یہ جو ہے نا یہ اس کی یہ کچھ نہیں لگتی اس کی. اور یہ تباہیاں, اب وہ دیکھ لینا, وہ ریڈ غبارے شروع ہو جائیں گے, وہ چاکلیٹس بکنی شروع ہو جائیں گی, اور بیویوں کے لیے تھوڑی لے کے جاتے ہیں. ملتے ہیں آپ کو کبھی آپ کے شوہر نے آپ کو غبارہ لا کے دیا ہو, وہ ریڈ والا دل بنا ہوا لا کے دیتے ہیں ہسبینڈ, چاکلیٹ کا ایک بڑا ڈبہ لا کے دیتے ہیں آپ کے ہسبینڈ آپ کو, وہ اسپیشل ہوتا ہے. ہیں بیوی تو روز ہی ہوتی ہے نا, وہ اسپیشل ہوتی ہے. تو یہ پھر کدھر جاتی ہیں چیزیں, یہ چاکلیٹ کے ڈبے اور یہ والے جو بلونز ہیں, یہ جو دل بنے ہوئے, اور یہ جو ٹیڈی بیئرز ہوتے ہیں, کدھر جاتے ہیں؟ مارکیٹ سے تو ختم ہو جاتے, مارکیٹ سے تو غائب ہو جاتے ہیں. حقدار تک جاتے ہیں. تو پھر اب آپ سوچیں کہ یہ معاملات ہم لوگوں نے, آپ خود سوچیں جو ہم نے آج باتیں پڑھی, کیا وہ صلاحیتیں ہم میں ہیں تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں تھی نا. ہم قصوروار ہیں نا, ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ. ہم نے یہ سیکھنا ہے. اور اپنے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ بڑے ہوں گے, ان پہ نظر رکھیں, ان کو پیار دیں. ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ, میں معذرت کے ساتھ, ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ پیار والا رشتہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں میرا بچہ میری آنکھ کا اشارہ سمجھے, میں دیکھوں تو سمجھ جائے. کیوں؟ وہ آپ کا بچہ ہے نا, آپ اس کو پیار سے کیوں نہیں. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیسے نصیحتیں کر رہے تھے, اے میرے پیارے بچے,
کبھی شرک نہ کرنا. اے میرے پیارے بچے، ہر نصیحت سے پہلے انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو یوں بلا کے کہا میری پیاری بیٹی ایک کپ چائے تو بنا لو، چلے اٹھ چائے بنا، پڑی ہوئی ہے لاش کی لاش. 2 باتیں اور سناتے ہیں سادہ. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ہماری فرما بردار بنا دے. ہم نے وقت گنوا ضرور دیا ہے، ہمارے ہاتھ سے وقت نکل چکا ہوا ہے کیونکہ ہم نے خود تباہی لگائی ہے. لیکن یہ جو اب کی نسل ہے نا، اس کو اچھا تیار کر لیں. ہم سے تو جو غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، اپنے بدلے نہ لیں آگے، اپنے بدلے نہ ٹرانسفر کریں. اس نسل پہ اپنی توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھیں. ماں باپ کو ہدایت ملے گی تو بچوں کو ہدایت ملے گی. عورت ٹھیک ہو جائے نا، آپ یقین کریں معاشرہ پورا ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ بدعت سے بچ جائیں، آپ عقیدہ ٹھیک کر لیں. مردوں کو دیکھیں، مردوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. شبرات کی چیزیں کون بناتی ہیں؟ کون بناتے ہیں پوڑے، یہ سب چیزیں کون بناتے ہیں؟ اگر آپ کے مرد آ کے کہیں بھی آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کے ہم نے تو نہیں بنانا، وہ کچن میں جا کے بنا لو، تو وہ کیا کریں گے؟ بنائیں گے جا کے؟ بنائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ کریں گے. بیٹے کی شادی کرنا ہے، ہم جہیز نہیں لیتے. بیٹے نے کہا ہے مولوی صاحب نے منع کیا ہے، ہم جہیز نہیں لیں گے امی. ٹھیک ہے، ہم جہیز نہیں لیں گے. کوئی نہیں لیتا جہیز، ماشاءاللہ سب کہتے ہیں میں جہیز نہیں لوں گی. لڑکی والے آتے ہیں دیکھنے کے لیے. میری بڑی بہو نا 5 تولے لائی تھی سونا. گیم ختم. ٹھیک، آپ کیا سگنل دے رہی ہیں اس کو؟ اب تم نے بھی لانا ہے. ہمارا کیا ہے؟ بچوں کو دیا، ہمیں تھوڑی دیا. ہم نے کیا کرنا؟ یہ تو بچوں کی زندگی ہے، ان کے لیے. یہ تو ان کے لیے. میری بڑی بہو نے نا مجھے کانٹے ڈالے تھے. میری جو چھوٹی والی تھی نا وہ گاڑی لائی تھی. ہم جہیز نہیں لیتے، ہم جہیز نہیں لیتے. عورتیں کرتی ہیں، مرد تو یہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. مردوں کو ہم سکھاتی ہیں دیکھو اتنا مہر رکھنا، لکھوا لینا بچے کی حفاظت کے لیے. سارے پوائنٹس عورتیں دیتی ہیں. آپ ڈٹ جائیں نہیں لینا، مرد آپ کو مجبوری نہیں کر سکتے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو مجبور کر سکتا ہے. ہمیں سارے طریقے آتے ہیں، ہمیں سب طریقے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے. جہاں ہم نے منوانی ہوتی ہے نا، ہم منوا لیتے ہیں، ہم منوا لیتی ہیں. میرا شوہر مجھے کہہ دے تم نے بازار نہیں جانا، آپ رک جائیں گی؟ امی کے گھر نہیں جانا، آپ رک جائیں گی؟ رک جائیں گی؟ چھپ کے جائیں گی؟ دھوکہ دے کے جائیں گے. جائیں گی، لڑ کے جائیں گی، ڈنکے کی چوٹ پہ بھی جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو کوئی کہتا ہے شرعی پردہ کرو، یہ نہیں مانتے. میں کیسے کر لوں؟ شوہر کی تو ماننی ہوتی ہے نا. شوہر کی مرضی کے بغیر تو آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو میں پردہ کیسے کروں؟ آپ بتائیں، ماننے کی بات ہے؟ یہ ماننے کی بات ہے؟ شوہر کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے، میں پردہ کیسے کر لوں؟ یہ نہیں مانتے. اپنی ہر بات ہمیں منوانے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کی اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ اس امت کی عورتوں کو صحیح معنوں میں امتی بنا دے. انشاءاللہ مرد خود بن جائیں گے. اپنے بیٹوں کی ہم اچھی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، اور شوہروں کو بھی اپنی طرف سے منوانے کی، منانے کی، اصلاح کرنے کی کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے. استاد بن کے نہ سمجھائیں، لاڈلی بیوی بن کے سمجھائیں تو وہ سمجھ جائیں گے. پیار سے سمجھائیں تو وہ سمجھ جائیں گے. پھر بھی اگر وہ نہیں سمجھتے، آپ اپنا رول تو ادا کریں. بچے تو آپ کے ہی ہیں نا، وہ آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بچوں کے اس نسل کے بارے میں اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. جو ہمیں کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پہ ہمیں معاف کر دے. اور آج سے ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں، اور اس نئی زندگی میں ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمیں اللہ رسوائی سے بچا لے. آمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.